اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سورہ کہف ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم سورہ کہف کو مکمل کریں گے، اور یہ انشاءاللہ لیکچر دوپہر 3 بجے یوٹیوب سے آن ایئر ہوگا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی 110 آیات ہیں۔ سورہ کہف مکی ہے اور جو اس کے رکوع ہیں وہ 12 ہیں، ٹھیک ہے۔ سچا سورہ کہف کا آغاز کرنے سے پہلے میں 1-2 رکوع تلاوت کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رؤبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ یہ میں نے سورہ کہف کے کچھ رکوع تلاوت کیے ہیں، اور یہاں تک میں نے اصحاب کہف کا جو اسپیسیفکلی واقعہ ہے وہ میں نے تلاوت کر لیا ہے۔ تو سورہ کہف سے پہلے میں انشاءاللہ سورہ کہف کی کچھ ابتدائی چیزوں پر آپ کی طرف آؤں گا۔ سورہ کہف کی بڑی ایک اہمیت ہے، اور سورہ کہف کا ایک اپنا ایک حسن ہے، اور اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے۔ تو سورہ کہف کے نام پر آ جاتے ہیں۔ اس سورہ کا نام پہلے رکوع کی 9ویں آیت اذ ابى الفتية الى الكهف سے ماخوذ ہے۔ اس نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جن میں کہف کا لفظ آیا ہے۔ تو کہف ویسے تو اصحاب کہف جو ہے وہ ایک غار میں جو ہے کچھ اصحاب، کچھ لوگ
جو وہاں ٹھہرے تھے اور سوئے رہے تھے، ان کا واقعہ ہے، تو اسی سے یہ موسوم ہے۔ زمانہ نزول میں آ جاتے ہیں۔ یہاں سے ان صورتوں کا آغاز ہوتا ہے جو مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوئی ہیں۔ مکی زندگی کو ہم نے 4 بڑے بڑے دوروں میں تقسیم کیا ہے، جن کی تفصیل سورہ انعام کے دباچے میں گزر چکی ہے۔ اب یہ تفہیم القرآن ایپ ہے، سورہ انعام کے دباچے میں جو ہے مکی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس تقسیم کے لحاظ سے تیسرا دور تقریباً 5 نبوی کے آغاز سے شروع ہو کر قریب جو ہے وہ 10 نبوی تک چلتا ہے۔ اس دور کو جو چیز دوسرے دور سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے دور میں تو قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریک اور جماعت کو دبانے کے لیے زیادہ تر تضحیک، استہزاء، اعتراضات، الزامات، تخفیف، اطماع اور مخالفانہ پروپیگنڈے پر اعتماد کر رکھا تھا، مگر اس تیسرے دور میں انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار پوری سختی کے ساتھ استعمال کی۔ ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے کہ کنیکشن کتنا ہے پورے قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ہوتا تھا نازل۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے، اس میں سٹارٹنگ میں تو یہ ہوا کہ چھپے ہی اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی، پھر اسلام کا اوپنلی جو ہے وہ اقرار ہوا اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے کہا گیا، اور اس کے بعد اوپنلی نماز کا اہتمام شروع ہوا، اور بالکل اوپنلی واضح پھر اسلام پر عمل کرنا شروع کیا گیا۔ پہلے تو چھپائے اسلام پر عمل ہو رہا تھا، اور پہلے جو قریش مکہ تھے وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ بس 2 4 5 7 نوجوان ہیں، تو یہ اگر کچھ کر بھی رہے ہیں تو خیر ہی ہے، یعنی بالکل وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایزی لے رہے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنی بڑی تحریک کھڑی ہونے والی ہے، لیکن انہیں خوف تھا، اور ان کا خوف ٹھیک ثابت ہوا، اور بعد میں نوجوان بڑھتے گئے، لوگ ساتھ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور یہ کام اب خفیہ کی بجائے جو ہے وہ اوپنلی ہونے لگا۔ دعوت و تبلیغ کا اور اسلام کی شہرت ہونے لگی، مکہ میں لوگ آنے لگے، تو پھر قریش مکہ بھی خلاف ہوئے، انہوں نے بھی کمر کس لی۔ تو پہلے تو انہوں نے دھمکی سے، پروپیگنڈے سے، ٹھیک ہے نا، ڈرایا، ابو طالب کے پاس گئے، ان کو کہا، سرداروں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ان کو کہا، کئی طریقوں سے دھمکے سے، پروپیگنڈے سے لوگوں کو منع کر کے کہ اس طرف نہیں آنا، یہ چیزیں، یہ ٹول استعمال کیے۔ جب یہ بھی کامیاب نہ ہوا تو جو مکی زندگی کا تیسرا دور ہے، اب یہ وہ دور ہے جہاں پر اب کفار دلیل کی دنیا میں تو ہار چکے ہیں، لاجیکل بحث تو اب کر نہیں سکتے، اور جب بحث میں کوئی بندہ ہار جائے، جسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اور جو حق پہ نہ ہو، پھر وہ لڑائی پر آتا ہے، پھر وہ زیادتی پر آتا ہے، ظلم پر آتا ہے۔ اب یہ تیسرا دور ہے مکی زندگی کا کہ جب اسلام کی صورتحال یہ تھی کہ اسلام دشمنوں نے حملے شروع کر دیے تھے، اسلام کو سختی سے، جبر سے دبانے کی کوشش کر دی تھی، صحابہ کو شہید کرنے کے واقعات، مار پیٹ کے واقعات، زبردستی روکنے کے واقعات، زد و کوب کرنے کے واقعات۔ اب یہ وہ دور چل رہا ہے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشن کے لیے، ڈھارس بندانے کے لیے سورہ کہف نازل کرتا ہے کہ سورہ کہف کے اندر جو ہے ان نوجوانوں کا ذکر ہے جنہوں نے سختیاں جھیلی، جن کے ساتھ بھی یہی دور پیش آیا تھا کہ اب ان کے اسلام کو طاقت سے دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو یہی واقعہ اس دور میں، دیکھیں کتنا کنیکٹ ہے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، کتنا ریلیٹ کر رہا ہے، تو سیرت پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ طرح طرح کے سوال مشرکین مکہ بھی پوچھا کرتے تھے، یہودیوں نے کہا کرتے تھے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو یہ روح کیا ہوتی ہے، یہ اصحاب کہف کون تھے، پھر یہ بنی اسرائیل مصر میں کس طرح گئے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ اگر وہ سچے نبی ہیں تو وہ جواب دے دیں گے۔ تو جو بھی سوال وہ پوچھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں بتا دیتا تھا، اور نبی کریم ان کا جواب دے دیتے تھے، لیکن ان کے پاس تو بہانے تھے، انہوں نے بات تو نہیں ماننی تھی، ہر جواب کا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے تھے۔ تو سورہ کہف وہ صورت ہے جس کو پڑھنے کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعے کو سورت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو سورہ کہف جو ہے جمعے کے روز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ اگلے جمعے تک کے لیے اپنا نور نازل کرے گا، اپنی روشنی نازل کرے گا۔ جو جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا، اگلے جمعے تک اس پہ اللہ تعالیٰ کا نور رہے گا، روشنی رہے گی۔ پھر سورہ کہف کے متعلق ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ سورہ کہف دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی۔ یہ فتنوں کا دور ہے نا، تو فتنوں کے دور میں تو ہمیں سورہ کہف کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ کہ سورہ کہف کے متعلق یہ حدیث ہے کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، اور ایک میں آخری 10 آیات کا بھی آتا ہے، پہلی 10 آیات سورہ کہف کی، تو آپ ایسا کریں کہ پہلی 10 آیات بھی یاد کر لیں، آخری 10 آیات بھی یاد کر لیں، جو ان کی تلاوت کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی سورہ کہف جو ہے اس میں فتنوں کے دور کا ہی ذکر ہے جس میں وہ نوجوان اٹھے تھے، تو سورہ کہف دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے اگر انسان ان کی تلاوت کرتا رہے۔ تو یہ سورہ کہف کی اہمیت میں کچھ باتیں ہیں۔ پھر سورہ کہف 15 سپارے میں ہے، قرآن کے بالکل میڈل میں، سینٹر میں ہے، تو سورہ کہف کی ایک اپنی اہمیت اور اس کا ایک اپنا حسن ہے۔ تو سورہ کہف کا آغاز کرتے ہیں جی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ اچھا جی، آئندہ سے ہم کلاسیں یوٹیوب چینل پر ہی شیئر کیا کریں گے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو دیکھیں مینجمنٹ ہے، اس کے ایشوز ہیں، ہمارے لیے یہی کنوینئنٹ ہے، اسی میں آسانی ہے، اس میں کئی طرح سے ہمیں فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور سٹارٹ میں چونکہ یہ چینل نیا تھا تو ہم اس پہ نہیں لائے تھے، ہم نے فیس بک پہ کیا تھا کہ میکسیمم لوگ انگیج ہو جائیں، تو ہم نے ایونچولی یوٹیوب چینل پر ہی آنا ہے اور آگے سے جو ہمارے کورسز ہیں وہ یہیں سے شیئر ہوں گے۔ اب ہر کلاس کے لیے ہم نیا فیس بک گروپ بنائیں اور نئی چیزیں کریں وہ مشکل ہو جائے گا، تو یہ ایک ہی مستقل پلیٹ فارم ہوگا ہمارا یوٹیوب چینل کا۔ تو ہم نے یہ بھی چاہا کہ جتنے لوگ اب ہمارے ساتھ انگیج ہیں انہیں بھی یہ بات پتہ چل جائے، تاکہ فیوچر میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ باقی ویڈیو کے اندر آسانی ہو جاتی ہے، لائیو کے ایشوز نہیں آتے، کنیکشن کے ایشوز نہیں آتے، ویڈیو پہلے ریکارڈ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بندہ اپنی مرضی سے کچھ چینجنگ کر سکتا ہے، تو بڑی آسانیاں ہیں ہمیں ایز کمپیئر ٹو فیس بک یوٹیوب پہ لانے کی وجہ سے۔ تو اس پہ آپ ناراض نہ ہوں، بلکہ آپ کوآپریٹ کریں ہمارے ساتھ، کیونکہ ہمیں جو ہے اس میں مینیجریل ایشوز تھے کچھ فیس بک پہ، اور ویسے بھی ہم آپ کو یہیں لانا چاہتے تھے کیونکہ آگے چل کے ہم نے، اور جو اٹینڈنس والی بات ہے تو وہ تو آلریڈی ہمارے پاس ریکارڈ اب آ گیا ہے، اب اس کے لیے کسی پرائیویٹ کسی چیز کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اٹینڈنس والے تو لوگ جو ڈے 1 سے ہیں وہ تو ان کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، وہ لیکچر کے بعد اپنی حاضریاں لگواتے رہے، تو ان لیکچرز کو اور لوگ بھی سن لیں تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اب یہ اوپن ہے، ہمیں یہاں پر اب اپلوڈ بھی نہیں کرنا پڑے گا، ویڈیو اویلیبل رہے گی۔ تو کئی ساری چیزیں تھیں اور بالخصوص مینجمنٹ کی چیزیں تھیں، اور آپ کو پھر ہم نے اسی چینل پہ آگے بھی یہاں سے ہی ہم نے اپنی اگلی ایکٹیویٹیز کو کرنا ہے، تو یہ ساری وجوہات اس کی وجہ سے ہم یوٹیوب پر آئے ہیں، تو آپ لوگ بھی اس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ آغاز کر رہے ہیں جی، ہم بڑے توجہ سے بڑے غور سے سننا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کرے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں، اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں، اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ مطلب آپ نے زندگی کے جتنے بھی فلسفے پڑھے ہیں نا، بڑے بڑے فلسفیوں نے مختلف فلسفے دیے ہیں زندگی کے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے بڑے بڑے فلسفے، اب ان کے فلسفے اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں، اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ بندہ ان میں جو ہے وہ کنفیوز ہو کے رہ جاتا ہے۔ قرآن نے جو فلسفہ زندگی دیا ہے تو وہ بالکل سیدھا سادہ ہے کہ اے انسانو، تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، تمہیں نیکی اور برائی کی تمیز دی گئی ہے، جو نیک عمل کرے گا وہ اس کا ریوارڈ پائے گا، جو برا عمل کرے گا اور جو اللہ کی ذات کو جو ہے وہ انکار کرے گا اور نافرمانی کرے گا اس کا وہ سزا پائے گا۔ سمپل سا نقطہ ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ویسے بھی اس نظام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بڑی ان نیچرل ہو، ایسی بھی بات نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی چیزیں ساری لاجیکل ہیں، اور دوسرا بڑی سمپل بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جس طرح باقی قانون میں، باقی نظاموں میں، باقی فلسفوں میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور کنفیوز کر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا، سیدھی سیدھی بات ہے، حسنا اجرا حسنا، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کرے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کسی بھی طرح کا شرک کر رہے ہیں، یہ کتاب ان کو ڈرانے کے لیے آئی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کہ تم غلط راستے پہ ہو۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی کیا تھی کہ وہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے ان کے لیے روتے تھے کہ یا اللہ، میں اس قوم کو، میں انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی تو ایک حدیث ہے نا کہ میری تو حیثیت وہ ہے کہ میں، تم لوگ جہنم کے گھڑے کے کنارے پہ ہو اور وہاں کودے جا رہے ہو اور وہاں کودنے والے ہو، اور میں ہوں کہ تمہیں جہنم کے گھڑے سے، آگ کے گھڑے سے بچا رہا ہوں، نکال رہا ہوں، کھینچ رہا ہوں کہ اس طرف نہ جاؤ۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ تو اللہ کے نبی روتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ بات کیوں نہیں سمجھتے۔ یہ انسانیت کا درد ہے، انسانیت کا فکر ہے جو ہر دین کے داعی کو ہونا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم بخشے جائیں گے اگر ہم دین کی دعوت کا کام نہ بھی کریں؟ ہم تو یہ بنے ڈھونڈتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، ہم نماز روزہ بس پڑھ لیں گے تو کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا اگر ہم تبلیغ نہ کریں، دین کی دعوت کا کام نہ کریں، امر بالمعروف کا کام نہ کریں؟ ہم تو یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں یہ صورتحال ہے کہ خود اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اتنا نہ فکر کرو، اس لیول پر فکر اللہ تعالیٰ کو فکر ہونے لگی ہے اپنے نبی کی
کہ تم اتنا رو گے تو تم اب تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے, تم تو اپنے آپ کو کمزور کر دو گے, تو تم تو غم سے نڈھال ہو جاؤ گے. یہاں یہ صورتحال ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جس کی ذمہ داری, جس کے ذمہ یہ کام تھا, ان کی کیا صورتحال ہے؟ وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آیا یہ دین کی دعوت کا کام کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور ادھر یہ صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اپنی قوم کی اتنی فکر ہے کہ وہ غم سے گھلے جا رہے ہیں, اور اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اتنی فکر نہ کریں, اتنا غم نہ کریں, یوں تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ غم سے ہلاک کر ڈالیں گے. یہ الفاظ ہے. اچھا تو اے نبی شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو. الفاظ ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے, واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے, اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس ساری زمین کو, اس سارے نظام کو ہم نے ختم کر کے ایک چٹیل میدان بنا دینا ہے, اور ہم نے حساب برپا کر دینا, ایک دن آ جانا. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار, اور اب کہانی شروع. اب اصحاب کہف کی جو کہانی ہے وہ بیسیکلی کچھ نوجوانوں کی کہانی ہے. اب اس میں بھی ہم نے چونکہ سارا جو قرآن سے حصہ مخصوص کیا ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہی خاص ہے, تو اس میں اب جو چیز ہے نا سمجھنے کی کہ وہ ان نوجوانوں کی کہانی کیا ہے, بڑی زبردست کہانی. میں تھوڑا سا واقعہ پڑھتا ہوں, پھر میں آپ کو پورا واقعہ سنا دیتا ہوں, پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یعنی وہ نوجوان جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے, اور جن کے غار پر بعد میں یادگاری کتبہ یا کتبہ لگایا گیا تھا. کیا سمجھتے ہو کہ تم غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے, تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. اچھا یہاں پر بات کو روکتے ہیں, اور اب جو ہے آپ ایک دفعہ واقعہ سن لیں. اصحاب کہف, چند نوجوانوں کی کہانی. اچھا ہوا کیا, یہ واقعہ ہے بہت پرانا واقعہ ہے. دقیانوس ایک بادشاہ تھا. آپ کہتے ہیں نا, ہماری اردو میں بھی یہ بات یوز ہوتی ہے کہ کیا تم دقیانوسی باتیں کر رہے ہو, ہے نا, جو باتیں نہ عقل میں آنے والی نہ صرف پرانے دور کی باتیں کر رہے ہو. دقیانوس ایک بادشاہ تھا جو روایات میں آتا ہے, اور بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ اس کے دور حکومت میں جو بندہ اس کا سجدہ نہیں کرتا تھا, جو بندہ اس کو پوجتا نہیں تھا, اس کی وہ تکہ بوٹی کر دیتا تھا, سرے دربار اس کے پیسز کر دیتا تھا. مطلب ایسے ایسے فرعون آئے ہیں, ایسے ایسے مطلب جابر اور ظالم لوگ آئے ہیں اس دنیا میں جنہوں نے خود اپنی بڑائی کی ہے, اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں. وہ کیا کرتا تھا کہ اس کے ملک میں یہ نظام تھا کہ بھائی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ بادشاہ کا ایجنٹ ہے, میرا بھائی. اس کی ایجنسیز اتنی مضبوط تھی, اس کا نظام اتنا مضبوط تھا, ہر گھر میں اس کی مورتی رکھوائی جاتی تھی کہ اس کو پوجا کرنی. اس طرح کا وہ بادشاہ تھا. اور جو کہیں سے اسے خبر ملتی تھی نا کہ یہ بندہ میرے خلاف بات کر رہا ہے پورے ملک میں, اور یہ بندہ جو ہے یہ میری مورتی کو سجدہ نہیں کر رہا, اس کو وہ سر دربار یا جلا دیتا تھا, یا اس کو جناب آگ کے اوپر تل دیتا تھا, یا اس کی تکہ بوٹی کر دیتا تھا. اس حد تک وہ ظالم تھا. اور اس کا اتنا مضبوط ایجنسیز کا نظام تھا کہ کیا ہوتا تھا کہ بھائی کو, میں نے کہا کہ پتہ نہیں ہوتا تھا دوسرے بھائی کا کہ یہ بندہ کہیں ایجنٹ نہ ہو بادشاہ کا. گھر والے کو گھر والی کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ میری رپورٹنگ نہ کر دے بادشاہ کو. اتنے اس نے اس کا اندر تک رپورٹنگ اور ایجنسیز کا نظام تھا کہ کہیں سے خبر ملتی تھی نا کہ یہ بندہ بادشاہ کی پوجا نہیں کرتا, بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتا, یا بادشاہ کے خلاف بولتا ہے, اس کی وہ تکہ بوٹی کروا دیتا تھا, پیسز کروا دیتا تھا, عبرتناک سزائیں دیتا تھا. تو یہ وہ نظام تھا. میں نے کہا نا فتنے کا دور تھا, مطلب جبر کا دور تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف کسی اور کی بندگی کرتا تھا تو اس کو مروا دیا جاتا تھا. اور اسی صورتحال سے قریب قریب اللہ کے نبی گزر رہے تھے جب یہ مکہ میں صورتحال ہوئی اور یہ صورت آئی. اچھا اب ہوا کیا, ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا, سرے دربار لگا ہوا ہے, اور ناچ گانا چل رہا ہے. یہ بادشاہوں کی شروع سے عادت رہی ہے, عیاشی, ناچ گانا, عورتیں, شراب. تو کچھ عورتیں ناچ رہی ہیں, بادشاہ کے جو ہے وہ تسکین کا سامان ہو رہا ہے, درباری بیٹھے ہیں, ایک محفل لگی ہوئی ہے, ناچ گانا چل رہا ہے, ڈھول ڈمکا ہو رہا ہے, عورتیں ناچ رہی ہیں, اور بادشاہ سلامت ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک قاصد آتا ہے,
اور وہ بادشاہ کو آ کے ایک پیغام دیتا ہے اس کے کان میں، اور جو ہی وہ اس کو پیغام دیتا ہے نا تو بادشاہ کانپ اٹھتا ہے. محفل لگی ہوئی ہے، میلہ لگا ہوا ہے، ماحول بنا ہوا ہے، عورتیں وہاں پر ناچ رہی ہیں، سارے لطف اندوز ہو رہے ہیں، شراب و کباب کی محفل چل رہی ہے، انجوائمنٹ ہو رہی ہے بادشاہ کے دربار کے اندر. بادشاہ کو ایک بندہ خبر سناتا ہے اور بادشاہ کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، اور اس کے کانپنے اور لرزنے سے نا ایک دم خوفناک ہونے سے یہ کہا تم نے خبر سنائی ہے، اس کے سر پہ جو تاج ہوتا ہے نا وہ لڑک کے نیچے گر جاتا ہے اس کے کانپنے کی وجہ سے. بس یہ اتنا سا واقعہ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اسی دربار میں کچھ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ درباریوں کے، بڑے بڑے بادشاہ کے وزیروں کے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، تبھی ان کو بادشاہ کے دربار میں ایکسیس ہوتی ہے نا، وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بڑے بڑے بادشاہ کے جو کور ٹیم ہے نا، بادشاہ کی وزیروں کی، جو بادشاہ کی مین ٹیم ہے، جو بڑے بڑے پوسٹ والے لوگ تھے، ان کے بیٹے ہوتے ہیں کچھ ینگ. اچھا وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ واقعہ ہوتا ہے. اب یہ اتنا سا واقعہ ہے کہ بادشاہ کا سر سے تاج گرا اور بات ختم ہو گئی. پھر وہی چیزیں جاری رہیں، وہی محفل جاری رہی. اب ان میں سے ایک نوجوان نا یہ واقعہ ہونے کے بعد، یہ محفل ختم ہونے کے بعد سوچتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے کچھ دوستوں کو جو اسی کی عمر کے، اسی کے دوست ہوتے ہیں، اسی کی کمپنی کے ہوتے ہیں، کچھ اور نوجوان اسی جیسے بڑے بڑے وزیروں کے بیٹے جن سے آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو اپنے گھر بلاتا ہے، دعوت کرتا ہے، ان کے گھر بلاتا ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے کہ یار تم نے آج دیکھا کیا ہوا ہے، آج تمہیں پتہ چلا کیا ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ وہ جب بادشاہ سلامت کو کوئی خبر کسی نے آ کے دی تھی کہ تم پر، خبر کیا دی تھی، اب خبر سن لیں. خبر یہ تھی کہ کوئی اور قوم جو ہے نا وہ آپ پر حملہ کرنے لگی، کوئی اور قوم آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے اور آپ کے ملک کی طرف آنے والی ہے. یعنی کہ کوئی اور قوم، کوئی پوری فوج آپ کے ملک پر حملہ کرنے لگی، یہ خبر تھی. اور وہ خبر سن کے بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، خوفناک، ڈر گیا تھا ایک دم، ٹھیک ہے نا، اور اس کا تاج نیچے لڑک کے گر گیا تھا. تو اس نے کہا تم نے غور کیا آج کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا جی؟ نے کہا کہ آج جو واقعہ ہوا تھا کہ جب بادشاہ کے کان میں خبر سنائی تھی کہ کسی نے حملہ کرنا ہے ہمارے، بادشاہ ڈر کے مارے کانپ گیا تھا اور اس کا تاج نیچے گر گیا تھا. تو تم نے غور کیا یہ کیا ہوا ہے؟ باقیوں نے کہا ہاں ہم نے بھی غور کیا، ہم نے یہ چیز دیکھی ہے. تو وہ نے کہتا ہے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک بادشاہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں خدا ہوں، جو یہ زبردستی اپنی مورتیوں کی پوجا کرواتا ہو، جو اس کو خدا نہ مانتا ہو اس کو قتل کر دیتا ہو، عبرتناک سزا دیتا ہو، وہ ایک طرف خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کا حال یہ ہے کہ ایک فوج کے حملے کی خبر سن کے ڈر گیا اور اس کا تاج، ساری شان و شوکت نیچے گر کے رہ گئی. تو کیا تم نے اس بات پہ غور کیا؟ یہ خدا لگتا تو نہیں ہے جو اس نے حرکت کی ہے آج. اچھا باقی اس کے دوستوں نے اس کی بات سے ایگری کیا، انہوں نے کہا بالکل ہم نے بھی یہی محسوس کیا کہ یہ جو اس نے کام کیا ہے، اس کے خبر ملی، ایک طرف خدائی کے دعوے، ایک طرف اپنی پوجا اور پرستش کروا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک خبر سنی ہے حملے کی اور ڈر کے مارے کانپ گیا اور اس کا تاج، اس کی ساری شان و شوکت، عزت جو ہے وہ نیچے گر گئی. اب اتنے سے واقعے پہ اس نے غور و فکر کیا اور اس کے دوستوں نے کہا کہ بات تمہاری ٹھیک ہے. اب ساری محفل میں وہ اس بات پہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا کہ خدا ایسے نہیں ہوتے، یہ خدا نہیں ہے، خدا اس طرح کا نہیں ہو سکتا جو یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اچھا اب وہ چند نوجوان سوچ میں پڑ گئے کہ خدا اب کون ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کون ہے. اچھا پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کوشش کی، جستجو کی، پتہ لگایا، پتہ کراتے کراتے طلب میں، جستجو میں، ہدی للمتقین پہلی بات. اب وہ شرک کا ایک نظام تھا، ایک شرک کی بستی تھی، وہاں پر شرک تھا، وہاں مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی، بادشاہ کی مورتی کی. اب انہوں نے غور کیا کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتا، تو خدا کون ہے. پھر انہوں نے کوشش کی، جستجو کی، آگے پیچھے پتہ کیا، انہیں ایک بندہ مل گیا شہر کے باہر تھوڑا سا فاصلے پر یا میلوں کے دور فاصلے پر ایک غار میں ان کی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی. اب وہ جو بزرگ تھے وہ توحید پر قائم تھے، وہ اس وقت کے اسلام پر قائم تھے. تو بزرگ کے پاس گئے اور بزرگ نے انہیں حق بات کی تعلیم دی کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، اس دنیا کا ایک اور خدا ہے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے. اب کوشش کی اور کہیں نہ کہیں پہنچ کے حق بات مل گئی. اچھا اب ان بزرگوں سے وہ نوجوان ان کے کہہ لیں کہ مرید بن گئے اور بزرگ سے دین کو سیکھا، توحید کو سیکھا، اللہ کی بات کو سیکھا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نظام کو سیکھا اور زندگی کا مقصد سیکھ لیا. تو نمبر 2 انہیں بات پتہ چل گئی، یعنی انہوں نے کوشش کی، جستجو کی، اب انہیں بات پتہ چل گئی. اب وہ چند نوجوان جو وزیروں کے بیٹے تھے، جو بڑے بڑے امیر کبیر بادشاہ کے بڑے جو مین ٹیم تھے ان کے بیٹے تھے، اب انہوں نے کیا کیا کہ اچھا اب تو ہمیں بات پتہ چل گئی ہے کہ اصل خدا کون ہے اور دنیا کا اصل مقصد کیا ہے، زندگی کس لیے ہے، اور یہ سب جو چل رہا ہے یہ تو سارا فراڈ ہے، یہ تو ساری جہالت ہے.
تو انہوں نے اب یہ ٹھان لی ان نوجوانوں نے کہ اب ہم نے اپنی بستی میں اس بات کو عام کرنا ہے، اس پیغام کو عام کرنا ہے کہ اس دنیا کا خدا کوئی اور ہے اور اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ دین انہوں نے سیکھ لیا بزرگ سے، کلاسز لی ہوں گی، جا کے گئے ہوں گے۔ اچھا، اب انہوں نے یہ نئے مشن پہ کام شروع کیا کہ اب ہم نے کام کرنا ہے۔ اب آپ سچویشن دیکھیں کہ دور کیا ہے، دعوت کا کام انہوں نے شروع کرنے کا ارادہ کر لیا کہ بات سنی، بس یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے بات پتہ چل گئی خود ہی کرتے رہو۔ انہوں نے کہا بھائی یہ سارے لوگ ہماری بستی کے، ہمارے گھر والے، رشتہ دار، دوست احباب، ہمارے شہر کے لوگ، یہ سارے کس کام میں لگے ہوئے ہیں، انہیں تو حق پتہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جا کے اس دعوت کو پھیلانے کا آغاز کیا۔ کس جگہ پہ؟ جہاں پر جس کو پتہ چلتا تھا نا کہ یہ بندہ بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتا، اس کی تکہ بوٹی ہو جاتی تھی۔ کتنی جرأت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، یعنی حق بات کو سننے کے بعد انہوں نے کہا بس اب تگڑے ہو جاؤ، اب بات پتہ چل گئی ہے نا، اب شروع کرو، بسم اللہ کرو، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ اب اوڑھنے بچھوڑنے کی باری نہیں ہے، اب ریسٹ کرنے کی باری نہیں ہے، اب ریسٹ کرنے کا موقع نہیں ہے، اب بستر میں سو جانے کا موقع نہیں ہے، اب پھر گھر بیٹھ کے سیزنز دیکھنے کا موقع نہیں ہے، اب تو کام کرنے کا آغاز ہوا ہے، اب ہمیں بات جو پتہ چل گئی۔ تو انہوں نے اس دور میں جہاں پر دعوت اللہ کا نام لینا ایسا تھا کہ اپنی تکہ بوٹی کروانا، سر دربار جلا کے اپنے آپ کو سجی بنوا لینا، اپنی تل دیتا تھا بادشاہ آگ میں، دعوت کا آغاز شروع کیا۔ اب انہوں نے نیٹ ورک بنایا، آہستہ آہستہ چھپ چھپا کے محتاط انداز سے لوگوں کو اس کام کا، دعوت کا آغاز شروع کر دیا۔ اچھا، لوگوں کو دعوت جب دی، افیکٹو لگی، لوگ قریب ہونے لگے، لوگ متاثر ہونے لگے، بادشاہ کو رپورٹ ہو گئی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بادشاہ کو رپورٹ ہو گئی۔ اب بادشاہ سیخفا ہو گیا، ادھر تو بھائی کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ اس بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی جائے۔ اب آپ سنیں، بادشاہ کو رپورٹ ہو گئی، پتہ چل گیا۔ اب بادشاہ تو ایسا بادشاہ تھا کہ وہ تو بھائی پتہ چلتا تھا اور جناب اگلے لمحے اس کی موت، اور عبرتناک موت۔ اب بادشاہ بڑے غصے سیخپا ہوا۔ انہوں نے ان بچوں کے والدین کو، جو بادشاہ کی بڑی کور ٹیم تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بادشاہ کی مین درباری لوگ تھے، ان کو طلب کیا اور کہا کہ اپنے بچوں کو سنبھال لو، یہ جناب اور کاموں میں لگ گئے ہیں، یہ تیرے بچے تو مولوی ہو گئے ہیں، ان کو سنبھال لو، اپنے بچوں کو وارن کرو۔ اچھا، بادشاہ نے، نہیں تو بادشاہ تو تکہ بوٹی کر دیتا ان کی، بادشاہ نے اس لیے ان کو وارن کیا کیونکہ وہ اس کے بڑے قریبی لوگوں کے بیٹے تھے، اس لیے بادشاہ نے تھوڑا سا رحم کیا، ورنہ بادشاہ نے نہیں چھوڑنا تھا۔ تو بادشاہ نے انہیں وارن کیا، ان کے ابا جانوں کو بلا کے کہ اپنے بچوں کو قابو کرو، یہ کس کام میں لگ گئے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ کون سا نیا دین لے کے آئے۔ ان کے سارے جو بادشاہ کے قریبی تھے اور جو ان کے سارے بچوں کے بڑے تھے، والد تھے ساروں کے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم بچوں کو کہتے ہیں رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اب والد نے آ کے بچوں کو ڈرایا، دھمکایا، منتیں کی اپنے ان بیٹوں کو کہ بھئی یہ کام نہ کرو، بھئی اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو، کوئی عقل ہے تمہیں، کیا بیوقوفی والا کام کر رہے ہو، او بھئی مرو گے، کچھ ہمارا خیال کر لو، کوئی اپنے باپ کا خیال کر لو، کوئی اپنے دین کا خیال کر لو، کوئی اپنے شہر کا خیال کر لو، کوئی اپنی چڑھتی جوانی کا، اپنے فیوچر اور اپنے کیریئر کا خیال کر لو۔ لیکن جس تک حق پہنچ جائے پھر وہ کسی کی سنتا ہے، پھر تو وہ حق کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ نہ باز، انہوں نے کہا، ساروں نے اپنے ابا جان کو معذرت کر لی کہ اب تو یہ حق ہے، آپ بھی اس حق پر آئیں اور ہم اس حق کو اب چھوڑ تو نہیں سکتے۔ تو بادشاہ نے چند دن کی مہلت دی، 1 دن کی یا 3 دن کی، ان سارے نوجوانوں کو طلب کیا اور کیا کہا، مہلت دی کہ 3 دن یا 1 دن، جتنی بھی مہلت دی، باز آ جاؤ، دوبارہ کفر کا اور مجھے سجدہ کرو، شرک کا اقرار کرو، مانو میں خدا ہوں، اس دین کو چھوڑ دو جو تم نے نیا کلچر اور نیا ٹرینڈ لے کر آ رہے ہو، اور فوراً باز آ جاؤ، یہ تمہیں آخری وارننگ ہے، کیونکہ تم بڑے بڑے وزیروں کے بیٹے ہو، تو وارننگ ہے۔ اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو سنگسار کر دیا جائے گا، عبرت نہ، پتھر مار مار کے ان کو سزا کے طور پہ، چاہے یہ بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، وارننگ ہے، اب ان کو ساروں کے سامنے پتھر مار کے ان نوجوانوں کا عبرت کا نشان بنائے گا تاکہ کل کو کوئی نیا بندہ یہ کام نہ کرے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اب یہ جو نوجوان ہیں یہ وہاں سے بھاگ نکلے، اپنی پوری ذمہ داری ادا کر دی، دعوت کا کام جتنا کر سکتے تھے کیا، ٹھیک ہے، کچھ لوگ متاثر ہوئے لیکن نہ ساتھ دیا۔ اب ظاہر ہے اتنے خوف میں کون ساتھ دیتا ہے، اتنے خوف میں کہ جہاں پتہ ہو گیا اللہ کا نام لینا ہے اور ساتھ ہی گردن کاٹے جانی ہے۔ تو اب وہ چند نوجوان وہاں سے بھاگ نکلے اور بھاگ کر انہوں نے کہاں پر آ کے پناہ لی، ایک غار میں، اور وہ شہر سے دور آ کے ایک غار میں انہوں نے آ کے پناہ لی۔ وہاں جا کے تھکے ہارے تھے، بیٹھے، چھپ گئے، اور جب لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا
اور پھر وہ ایک کچھ کہتے ہیں 210 سال، کچھ کہتے ہیں 300 سے اوپر سال وہ سوئے رہے، کئی صدیاں سوئے رہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھے اور پھر وہ واقعہ آگے آئے گا. تو یہ ہے کہانی. صحیح ہے. اب اس کہانی کے اندر پہلے میں بیان کر لوں اور آخر میں پوائنٹ نکالوں گا کہ اس کہانی کے اندر ہمارے لیے پہلو کیا ہیں، پوائنٹس کیا ہیں، چیزیں کیا ہیں سمجھنے کی. نمبر چلے جی آگے پڑھتے ہیں جی، آغاز کریں جی. یہ میں نے آپ کو کہانی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو وہ پھر وہاں سے بھاگ نکلے اور غار میں آ کے سوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کئی سال سلا دیا، کئی سو سال. آغاز کرتے ہیں. جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو یہ اپنی رحمت خاص سے نواز اور معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال یا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا شمار کرتا ہے. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. اس آیت سے زبردست ترین آیت ہے سورہ کاف کی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور قرآن کے لیے نوجوانی کتنی اہم ہے. یہ تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ نوجوانی ٹک ٹاک پہ ناچتے ہوئے گزار دیا، ہم نے یہ نوجوانی ہوٹلوں پہ گزار دی ہے، ہم نے یہ نوجوانی جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر الٹی سیدھی سرگرمیوں میں گزار دی ہے، فلم اور ڈراموں میں گزار دی ہے. نوجوانی کتنی اہم ہے اور نوجوان کتنی بڑی بلا ہوتا ہے، یہ تو آپ کو قرآن بتاتا ہے نا. کہ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. انہوں نے غور و فکر کیا، ہدی للمتقین، جستجو کی، بزرگ تک گئے، دین سیکھا، دین کو پھیلانا شروع کر دیا. الٹیمیٹلی سزائیں آئیں، آزمائشیں آئیں، آزمائشوں سے بچنے کے لیے وہ شہر سے نکلے اپنی جان بچانے کے لیے اور غار میں پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. اچھا آگے چلیں. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے. جب بندہ تگڑا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ اسے ہمت دیتا ہے. یہ جو لوگ پھر نکل جاتے ہیں اور شہادت تک پہنچ جاتے ہیں نا، یہ ہمت اللہ دیتا ہے. دوسرے انسانوں کو لگ رہا ہوتا ہے یار یہ کیسے کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ اسے کون سا کرج اور کون سی ہمت اور کون سی جرت دیتا ہے جو بندہ حق کے راستے پر کھڑا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ وہ ٹرائل سے گزرتا ہے، آزمائش سے گزرتا ہے، لیکن جب کامیاب ہو جائے نا اس میں، تو پھر وہ جو اعتماد اس کو ملتا ہے اور جو حوصلہ اس کو ملتا ہے اس کے کیا کہنے. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارا کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا. اب یہ چند نوجوان تھے، ان کے یہ عیاشی تو کر سکتے تھے نا، آپشن تھا، انجوائے کریں، کھائیں پئیں، ٹھیک ہے نا، جوانی کے دن نہ انجوائے کریں. لیکن انہوں نے جوانی کو ایک مشن کے ساتھ جوڑا اور جیسے ہی حق بات سنی پھر چپ نہیں بیٹھے. اور اس بستی کے اندر جہاں پر حق اللہ کا نام لینا اپنی جان دینے کو مترادف تھا، کھل کے کہا ہم نہیں مان لاتے تمہارے دین پر، ہم نہیں اس کو خدا مانتے جن کو تم خدا بنا بیٹھے ہو، ہم ایک اللہ پر ایمان لے ہیں، سارے سن لو. دعوت کا آغاز کر دیا اور پھر الٹیمیٹلی سزا آئی. ٹھیک ہے نا. اب جو آزمائشیں آنا شروع ہوئیں تو انہوں نے کھل کے اقرار کیا اور ساتھ کہا کہ یہ ہماری قوم تو دوسرے لوگوں کو خدا بنا بیٹھی ہے جو خدائی کے حقدار نہیں ہیں، تو یہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے. آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ ظالم انسان کیا ہوتا ہے؟ ظالم انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کو ٹارچر کرے، کسی کو اذیت دے. ظالم اس کو کہتے ہیں جو کسی ماں کا بچہ اس کے ہاتھ سے چھین کے ذبح کر دے. ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی بھائی کے سامنے یا کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کا جو ہے وہ ریپ کر دے. جب ظلم ہونے پہ آتا ہے تو کیا کیا نہیں ہوتا. تو اس ظالم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ ہم اس کو انسان کو درندہ سمجھتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو بندہ شرک کرتا ہے نا اس کو ظالم کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا حق جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو ظالم کہا ہے. شرک سے بڑا ظلم نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم. یعنی یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے. اور ظالم کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ ظالم انسان کیا ہوتا ہے؟ اور ہم ظالم سے کتنی نفرت کرتے ہیں اور ہم تو ظالم کو درندہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے علاوہ کسی اور کو ترجیح دیتا ہے نا وہ شرک کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، وہ ظلم کرتا ہے. اچھا جی، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا، تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا
اور وہ وہیں غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت کی کہ وہ ایک غار میں جا کے سوئیں۔ اب اس غار میں 200 سال 300 سال اس غار کے قریب کوئی بندہ ہی نہیں آیا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس غار کے قریب جو جاتا تھا اس پہ ویسے ہی ایک دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک تو نمبر ایک، اللہ نے کیا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس طرح آتا تھا کہ سورج کی اس غار میں دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ الفاظ ہے کہ سورج کی دھوپ اس غار میں نہیں پڑتی تھی، وہاں اندھیرا ہی رہتا تھا۔ اور نمبر دو کیا ہوتا تھا کہ وہ جو بندہ اس غار کے قریب سے گزرتا تھا نا، تو ایک تو ان کا کتا آگے بیٹھا ہوا تھا، اور دوسرا وہ غار کے اندر ان کے خراٹے لینے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، کروٹیں بدل رہے ہوتے تھے وہ، جیسے انسان سو نہیں رہا ہوتا، کبھی کروٹ بدل رہا ہے، کبھی خراٹے لے رہا ہے، کبھی وہاں کر رہا ہے سوتے ہوئے، تو وہ ان کی آوازیں خراٹوں کی، کروٹیں بدلنے کی، موومنٹ محسوس کرتا تھا جو بھی گئی، پتہ لگ جاتا تھا کہ اندر کچھ لوگ ہیں۔ ایک تو وہاں ویسے ہی اندھیرا تھا، دھوپ بھی نہیں آتی تھی، پھر وہ شہر کے باہر کہیں دور ویرانے میں غار ہوگا، تو جو بندہ بھی قریب سے گزرتا تھا پھر باہر کتا بیٹھا ہوا تھا۔ اب جو بندہ بھی قریب سے گزرتا تھا اب وہ ڈر جاتا تھا، ایک تو وہ ویسے ایک بڑی دہشت زدہ جگہ تھی، نمبر دو کہ کہتا تھا اندر پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، باہر ان کا کتا ہے، یہ کوئی ڈاکو وغیرہ ہی نہ ہو، تو وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتا تھا، وہ اس جگہ کے قریب جاتے نہیں تھا۔ 200 سال اس جگہ کوئی نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایسے بندوبست کیا ہے۔ تو آگے کیا ہوا کہ وہ غار کے اندر نہیں ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ اب 200-300 سال سونے کے بعد نا وہ جاگے ہیں۔ اب وہ جاگے اٹھے، وہ ایک اٹھا ہے، اس نے دوسرے سے پوچھا، ہاں یار کتنی دیر سوئے ہیں ہم، کیا ٹائم ہو گیا، کتنی دیر سوئے ہیں؟ ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ یعنی ان کی گفتگو کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ ہی ہدایت ہے، اللہ خیر ہے، اللہ رحم فرمائے گا، اللہ ہمارے لیے رستے بنا دے گا، اللہ پر ایمان رکھو۔ پھر یہاں پر بھی اٹھنے کے بعد کہہ رہے ہیں اٹھتے جاگتے اللہ کا نام، کہ اللہ ہی جانتا ہے ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم کوئی 4-5 گھنٹے دن کا ایک حصہ سوئے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، اس بحث کو چھوڑو، کتنی دیر سوئے ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں، اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا وہ لفظ ہے جہاں پر قرآن کا نصف ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا ہوشیار رہنا، ہوشیاری سے کام لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے ہاں یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے، اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اب وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے ان کی سٹوری کیا ہے۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو یار اب اٹھ کے ہو تو بھوک بڑی لگی ہے، ظاہر ہے وہ شہر سے نکلے تھے، غار میں پناہ لی تھی، اور ان کے پیچھے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے، پولیس نکل چکی تھی ان کو پکڑنے کے لیے، لوگ ان کو ڈھونڈ رہے تھے بادشاہ کے کرندے، اور وہ شہر سے بھاگ آئے اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ اب اٹھ کے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا کرو کہ ایک بندہ جائے کھانا لے آئے، ٹھیک ہے نا، کھانا لے آئے، اور کیا کرے کہ ذرا ہوشیار رہے کہ کوئی بندہ ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی پکڑ نہ لے۔ اگر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا نا تو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو ہمیں دوبارہ اسی کفر والے اور شرک والے دین پہ لے جائیں گے، یا ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہوگا، ادروائز وہ ہمیں پتھر مار مار کے سنگسار کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات انہوں نے یہ کی، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں، اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔ یعنی وہ وزیروں کے بیٹے تھے، ان کا لائف سٹائل ذرا ہیوی قسم کا تھا، تو یہ نوجوان کیا تھے، یہ بڑی انجوائمنٹ کرنے والے تھے، روٹی شوٹی اچھی کھاتے تھے، ٹائٹ قسم کی۔ یہ الفاظ ہیں، ایھا ازکا طعما، اپنے ایک دوست کو بھیجا اور کہا کہ یہ بازار سے ذرا نا ہیوی قسم کی روٹی لے کے آنا، مزہ آ جائے۔ آپ الفاظ دیکھیں،
تو اچھا کھانا کھانا، ہوٹلوں میں جا کے کھانا پینا ایک بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. وہ تو میں اس کنٹیکسٹ میں بیان کرتا ہوں نا کہ بس یہی کام ہے. تو اچھا کھانا تو ایک بڑی اچھی صفت ہے. اور یہ ان نوجوانوں کی تھی کہ اس نے کہا کہ بھوک بہت لگی ہے. اچھا ایک طرف صورت حال یہ ہے کہ وہ پیچھے ان کے کرندے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ والے ہیں. کیا کہا اپنے ایک دوست کو، جاؤ ذرا بازار سے نہ آئے ٹائٹ قسم کی ہیوی قسم کی روٹی لے کے آؤ، اچھا ترین کھانا، ذرا مزہ آ جائے. ایک دوست کو بھیجا جا کے کھانا لے کے آؤ، اور ساتھ کہا کہ ہوشیار رہنا کہ کوئی تمہیں پکڑ نہ لے. اگر ہم پکڑے گئے نا پھر ہمیں یا سنسار کر دیں گے یا ہمیں اپنے دین میں لے جائیں گے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی پیش آ کر رہے گی. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک دیوار چن دو. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب ایک بندہ وہ اٹھا اور وہ گیا جی بازار سے کھانا پینا لینے. اب وہ بازار گیا ایک دفعہ تو وہ بھی پریشان ہوا کہ یار یہ کچھ بدلا بدلا لگ رہا ہے، یہ حالات کچھ چینج لگ رہے ہیں، ایسا تھا تو نہیں. خیر وہ چلا گیا. اب اس نے ایک دکان سے جا کے کھانا آرڈر کیا. اب دکاندار نے تو پہلے اس کو دیکھا یہ اس بندے کا لباس کس طرح کا ہے. ظاہر ہے 200-300 سال گزر گئے ہیں، ٹرینڈ بدل گیا، کلچر بدل گیا. ہمارے ہاں تو 15-20 سال پہلے پینٹ شرٹ یہاں باندھی جاتی تھی، آج کل گھٹوں کے نیچے باندھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ٹرینڈ بدلتے ہیں. تو 200 سال بعد تو پتہ نہیں لباس کا ٹرینڈ اور کلچر بدل گیا ہونا ہے، ہیئر سٹائل بدل گئے ہونے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہونا ہے. اب اس دکاندار نے ایک دفعہ تو اس کو سکین کیا کہ بھئی یہ اس نے لباس کس طرح کا پہنا ہوا ہے، کس دور کا بندہ ہے. اور جب اس نے اسے کھانا مانگا تو لینگویج جو بولی ہوگی وہ بھی بہت ظاہر پرانے زمانے کی اردو اور تھی، اب اردو اور ہو رہی ہے حالات کے ساتھ. تو لینگویج جو بولی وہ بھی بڑی عجیب سی. پھر جب اس نے کھانے کے لیے سکہ دیا نا، پیمنٹ کی، یہ لیں، اس نے سکہ پکڑا. اس نے کہا بھائی یہ کس دور کا سکہ دے رہے ہو. اب دیکھیں کتنا عجیب واقعہ ہے. واقعات قرآن میں ہیں اور بڑے کمال واقع. اس نے کہا بھائی یہ کیا دیا مجھے تم نے. اچھا جب اس نے سکہ دیا، اب وہاں پر اتنی ہی دیر میں لوگ اکٹھے ہو گئے. ظاہر ہے اس بندے کا لباس، اس کی لینگویج، اس کا ہیئر سٹائل، اس کا طور اتوار. ادھر تو بھائی مجمع اکٹھا ہو. او بندہ پریشان پائی ہے کی ہو رہا ہے بھائی، مینوں کیوں لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اس نے کہا یہ کس دور کا سکہ ہے بھائی، یہ تم نے مجھے کیا دیا ہے. ادھر تو ایک بھئی عجیب قسم کی کیفیت بن گئی. تو پھر جی آگے پیچھے سے پتہ کرایا تو کسی نے پتہ کرایا کہ یہ تو وہ بندے ہیں جو آج سے کچھ 200 سال پہلے ایک واقعہ، وہ واقعہ مشہور ہو گیا نا. پھر وہاں پر وہ واقعہ روایات میں چلا آیا کہ بھی ایسے ہوا تھا کہ آج سے کچھ سال پہلے نا ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور اس سے بچنے کے لیے کچھ توحید پرست نوجوان بھاگے تھے اور وہ ابھی تک مسنگ ہے، کسی کو نہیں پتا وہ کہاں گئے. تو واقعہ مشہور تھا 200 سال بعد بھی. تو کسی علمی بندے نے جب آگے پیچھے جمگٹا لگ گیا، بات مشہور ہوگی، لوگ انہیں اس بندے کو پکڑ کے لے گئے. تو کسی عالم نے، کسی جاننے والے نے بتایا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے، ان کے حال چال سے پتہ لگ رہا ہے، تو وہی لڑکا لگ رہا ہے جس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ 200 سال پہلے 300 سال پہلے کچھ لڑکے بھاگے تھے. اب وہ اس کو لے کے گئے. اب وہ دوبارہ غار میں آیا، ٹھیک ہے نا، ان سے سلام دعا کر کے مل ملا کے وہ دوبارہ غار میں آیا. غار میں آ کے لوگوں نے بھی دیکھا. اب وہ وہاں آ کے لیٹا، سو گئے، اور پھر ان سارے نوجوانوں کی ڈیتھ ہو گئی. ختم کہانی. یعنی کہ صرف وہ 1-2 گھنٹے کے لیے، یعنی کہ وہ نوجوان اگر زندہ ہوا ہے تو وہ آیا ہے بازار سے کھانا شانا بھی ہے، وہ ہنگامہ ہوا ہے، وہ واپس گیا غار میں جا کے، پھر سویا. ان سارے نے ان کو دیکھا ہے زندہ، پھر وہ سو گئے، اور سونے کے بعد وہ پھر ابدی نیند سو گئے. یعنی کچھ دیر کے لیے زندہ ہوئے 200-300 سال بعد. اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے اس واقعے سے، نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میرے لیے انسانوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ واقعہ اس بات کی بھی دلیل دیتا ہے کہ میں نے تو دنیا میں ایک دفعہ یہ کر کے دکھایا ہے. حضرت ابراہیم کو کچھ پرندے زندہ کر کے دکھائے، حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسانوں کو زندہ کرنا ہے. مکہ والو، تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو کہ نئی زندگی نہیں آنی اور ہم نے نہیں زندہ ہونا اور ہم نے حساب کتاب اللہ کو نہیں دینا، تو انسانوں کو تو زندہ میں نے اس دنیا میں بھی کر کے دکھایا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ سن لو، آن ریکارڈ بات ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ کیا آخرت کے دن سب کو زندہ کرے گا. اب کیا ہوا، اب وہ سو گئے ہیں، ابدی نیند، اور ان سب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اب لڑائی ہوگی وہاں پر. وہاں کیا لڑائی ہوئی کہ لڑائی یہ ہوئی کہ اب وہاں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ اس پر ایک دیوار چن دیں اور یہاں پر ایک مزار بنا دیں. انہوں نے کہا جی ہو یہ 300 سال زندہ رہے ہیں، کرامات ہوگی جی، کرامت ہوگی جی، یہ سارے ولی تھے، اب یہاں پر ایک بنا دیا جائے مزار، اور اس جگہ کو اب شرک کا اڈا بنا دیا جائے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے مزاروں پر.
تو یہ کام انہوں نے کہا نہیں جی بڑے ولی ہیں جی، بڑے بزرگ ہیں جی، ادھر مزار ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک دیوار چن دی جائے، جو وہاں پر سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ابھی موت ہو گئی ہے، اب ان کو دفنا دو، ہماری عبرت کا واقعہ تھا، ہو گیا، ہمیں عقل آنی چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کو پھر بھی عقل نہ آئی. اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی یہ بڑے پیر تھے، یہاں پر ایک مزار بننا چاہیے اور یہاں پر ایک مسجد بننی چاہیے، اور اب ادھر ہم جناب اپنے جو کرتوت ہیں ہم کریں گے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے، یعنی یہاں پر ہم ایک عبادت گاہ بنائیں گے اور یہ یہاں ایک مزار کھڑا کر دیں گے. جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا تھا ان کو بس دفن کرو اور عبرت پکڑو. لیکن جو وہاں پر ڈومیننٹ لوگ تھے، جو غالب تھے ان کے معاملات پر، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے یہاں پر ایک عبادت گاہ بنانی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مزار بنانا ہے. اب اس واقعے میں کچھ لوگ کہیں گے، آگے چلتے ہیں جی، کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو. یہ جی واقعہ ختم ہو گیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 تھے 8واں ان کا کتا تھا. اب لوگوں نے کیا کام شروع کر دیا کہ جی تعداد کتنی تھی ان کی، 8 تھے 10 تھے 15 تھے 20 تھے، اور وہ کتنے سال سوئے تھے، 200 سال سوئے تھے جی، 250 سال سوئے تھے. اب اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کس طرح کرتا ہے. اب اصحاب کہف کا واقعہ ہو گیا ختم. اب ہمارے لیے اس میں سمجھنے کی باتیں کیا ہیں وہ سنیں. نمبر 1 بات اس میں یہ ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا، جب کچھ کرنے کا ٹھان لینا تو پھر وہ کچھ بھی کرتے ہیں. خدا کے لیے اپنی جوانیاں گرل فرینڈ کو اپنی جرت دکھانے میں نہ لگاؤ. اپنی ریسورسز، اپنے وسائل، اپنا ٹیلنٹ جو ہے کسی غلط مقصد میں ضائع نہ کرو. یہ جوانی بڑی خاص عمر ہے. اصحاب کہف سے سیکھو کہ جب پتہ لگا نا، اپنا سارا، وزیروں کے بیٹے تھے، بڑے بڑے لوگ اس سوسائٹی کے جو تھے نا، بادشاہ کے بڑے قریبی لوگ ان کے بیٹے تھے، لیکن وہ سارا لائف سٹائل جو ہے اس کو رد کیا اور حق بات پہ اڑ گئے. اور حق بات پہ جب موت آئی اور اس کا اقرار کیا اور ساروں کے سامنے دعوت کا آغاز کیا. تو ہمیں اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو آئیڈیل نوجوان ہوتے ہیں وہ ہدایت کے لیے غور و فکر کرتے ہیں. پہلا واقعہ کیا ہوا تھا کہ جب وہ گرا تھا بادشاہ کے سر سے تاج، تو کیا واقعہ ہوا تھا کہ اس نے غور و فکر کیا تھا. اب اس کے پاس یہ بھی تو آپشن تھا نا، وہ آرام سے وہ ناچ گانا انجوائے کرتا. وہ کی ہو گیا جو ایک تاج گر گیا تو کیا مسئلہ ہے، بات ختم ہوگی. ادھر ماحول بنا ہوا ہے، ناچ گانا چل رہا ہے، اس کو انجوائے کرو. لیکن وہ سوچنے والا، سمجھنے والا، عبرت پکڑنے والا نوجوان تھا. اس نے غور و فکر کیا اور اپنی کمپنی والوں کو، دوستوں کو بھی کہا کہ یار یہ کیا واقعہ ہوا ہے. اور غور و فکر کرنے کے نتیجے میں وہ اللہ تک پہنچے، اسٹرگل کیا. دوسرا کیا کام کیا، ایک تو آئیڈیل نوجوان غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کر کے حق تک پہنچتے ہیں. ہر واقعے کو، ہر چیز سے عبرت کا پہلو نکالتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ جو آئیڈیل نوجوان ہوتے ہیں نا، اگر ان کو یونیورسٹیوں میں دین نہ بھی پڑھایا جائے نا تو وہ خود کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین پڑھیں، جیسے ان نوجوانوں نے کی. وہ اٹھے، نکلے، تلاش کیا کہ کس بندے کو حق پتہ ہے، اس کے پاس گئے اور وہاں جا کے اس بزرگ سے دین سیکھا، اصل بات سیکھی. سفر کیا، گئے، سفر بھی کیا. کہاں وہ بزرگ ظاہر ہے اس جگہ تو نہیں تھا نا، وہاں تو شرک کی بستی تھی. وہ بزرگ تو کہیں دور ہی رہتا تھا نا، وہاں رہتا تو وہ بادشاہوں سے جینے نہ دیتا. تو انہوں نے اسٹرگل کی، سفر کیا، آگے پیچھے گیا، جگہ جگہ چھانی، پتہ لگا کہ یہ بندہ ہے، اس کو حق بات پتہ ہے، پھر اس سے دین سیکھا. تو جو آئیڈیل نوجوان ہوتے ہیں وہ خود محنت کر کے، اسٹرگل کر کے ایسی سوسائٹیز میں جاتے ہیں، ایسے پلیٹ فارمز ڈھونڈتے ہیں جہاں سے وہ دین سیکھ سکیں، اصل بات سیکھ سکیں، اللہ کی بات سیکھ سکیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ٹھیک بات سیکھنی ہے. یہ نہیں کہ مجھے کسی نے بات بتائی نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں ہے. تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ آئیڈیل نوجوان جب حق بات کو اور دین کو سیکھ لیتے ہیں تو پھر شرماتے نہیں ہیں دین پر عمل کرنے سے. اور بھائی ہم تو یونیورسٹیوں میں اللہ کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، اور ہم تو دوستوں کو دین کی دعوت دیتے ہوئے شرماتے ہیں کہ میری گیم خراب ہو جائے گی. ادھر بھائی سامنے موت ہے، اور یہ کوئی عام لڑکے نہیں تھے، یہ بڑے بڑے لڑکے تھے، بڑے خاندانوں کے بچے تھے، ان کا بڑا لائف سٹائل تھا. سامنے موت ہے، لیکن جب حق سن لیا تو پھر تگڑے ہو کے بات شروع کی. آئے موت، کوئی مسئلہ نہیں، لوگ خلاف ہوں، رشتہ دار خلاف ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. خود ان کے ابا جانوں نے منتیں کی تھی کہ بھئی باز آ جاؤ، یہ کام چھوڑ دو. نہیں، اللہ کی فرما برداری میں تو آپ باپ کا حکم اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو آپ باپ کا حکم نہیں مانیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے. ٹھیک ہے نا، گستاخی نہیں کریں گے، بے ادبی نہیں کریں گے، لیکن اللہ کا حکم تو مان لیں. تو انہوں نے نہیں دیکھا کہ والدین
یہ معاشرہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا، رزلٹ کیا ہے، بس بات پتہ چلی ہے، دین کی دعوت کا آغاز کرتی ہے اس معاشرے میں جہاں پر یہاں بھائی کوئی اللہ کا نام لے تو کوئی موت آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم تو بھائی اتنے آزاد ہیں، ہمارے پاس تو اتنے پلیٹ فارمز ہیں، ہم کیا نہیں کر سکتے. تو ان نوجوانوں سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلی کہ جب انہوں نے دین سیکھ لیا، پہلے تو دین سیکھا، اسٹرگل کی، ڈھونڈا کہاں سے بات پتہ چلے گی، پھر اس کے بعد اس دین کی دعوت کا آغاز اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنی سراؤنڈنگز میں، اپنے حلقے میں کر دی. اب اس سے آگے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جو نوجوان ہوتے ہیں، جو آئیڈیل نوجوان ہوتے ہیں، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے دین پر کاربند رہتے ہیں، چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ ہدایت پر غور و فکر کرتے ہیں، ہدایت کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، ہدایت کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. یہ ہمیں بات پتہ چلی کہ ان نوجوانوں نے ایک نیٹ ورک بنایا، لابنگ کی، ایک گروپ بنایا. ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے اچھے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کام کا آغاز کر دیا. وہ ایک ہی تھا نا پہلے، اکیلا، لیکن اس نے کہا کہ اب میں یہ کام اکیلا تو نہیں کر سکتا، مجھے اپنے دوستوں کو ساتھ ملانا پڑے گا. اس نے دوستوں کو کہا، دوستوں نے بھی اس کی بات سے ایگری کیا اور انہوں نے کام شروع کر دیا. تو نمبر 1 غور و فکر کی، نمبر 2 ہدایت کے لیے سفر کیا، ڈھونڈا، صحیح جگہ سے دین سیکھا، نمبر 3 ہدایت کے لیے دین کی دعوت کا آغاز کیا، نمبر 4 اور دین کی دعوت ایک پلاننگ کے ساتھ کی، نیٹ ورک بنایا، لابنگ کی. ٹھیک ہے نا؟ لوگوں تک ایک پلاننگ کے ساتھ دین کی دعوت پہنچائی. پھر اس کے بعد ہدایت کے لیے 5واں پوائنٹ کیا ہے کہ آئیڈیل نوجوان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، چاہے وہ قربانی رشتہ داروں کی ہو، دوستوں کی ہو، لوگ کیا کہیں گے اس کی ہو، اور چاہے وہ قربانی یہاں تک ہو کہ سامنے موت ہو، وہ نہیں ڈرتا. یہ ہوتے ہیں آئیڈیل نوجوان. اور یہ نوجوان، یہ آوارہ نوجوان اگر آ گئے نا جس دن دین کی طرف، جس دن ان کے اندر جو شیر سویا ہوا ہے، جو میڈیا نے، جو فلموں نے، جو ٹک ٹاک نے، جو گانے نے، جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے کلچر نے ہمارے اندر کا جو ایک مومن سلا دیا نا، ہمارے اندر کا جو ایک شیر سلا دیا ہے، بس اس کو جگانے کی ضرورت ہے. پھر یہی نوجوان حضرت عمر کیا تھے اور کیا بنے، خالد بن ولید کیا تھے اور کیا بنے. پھر یہ نوجوان بڑے بڑے کام کرتا ہے، اس کے اندر چنگاری جلانے کی ضرورت ہے. یہ جنونی ہوتا ہے، بس اصل بات پتہ لگنے کی دیر ہے. تو اپنے اندر کا شیر جگائیں اور تگڑے ہوں، ہمت کریں. جب عشق کیا تو ڈرنا کیا، جب قرآن سے اور دین سے عشق کیا ہے اور بات سمجھ آ گئی ہے کہ حق بات یہ ہے، تو حق پہ چلنے پہ ڈر کیسا، کس بات کا ڈر. ان نوجوانوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب دوسرا پوائنٹ اس واقعے کا کیا پہلو ہے کہ اب اس میں واقعے کے دوسرے پہلو پر آ رہا ہوں، پھر میں نے آگے تیزی سے چلنا ہے. اب دوسرا پوائنٹ اس واقعے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا رول تھا. اس واقعے میں ذرا آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اس واقعے میں کیا رول تھا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم نے میری بات مان لی ہے نا، میرے رستے پر چل پڑے ہو نا. آزمائش تو آئی، شہر سے نکال دیا گیا، ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گئے، گرفتاری کا حکم ہو گیا، قتل سنگساری کا جو ہے وہ خوف دلا دیا گیا. اب اللہ کا کیا رول ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو بندہ اللہ کے رستے پر چلتا ہے نا، اللہ اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو آرام سے سکون کی نیند سلا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی سکون تک کی فکر ہو جاتی ہے جو بندہ اللہ کے رستے پر چلتا ہے. الفاظ ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کہ ہم نے ان کو تھپکی دی. الفاظ ہیں، غار میں ہم ان کو تھپکیاں دیتے تھے، سو جا سو جا، جیسے ماں نہیں کہتے میرے بچے کو سو جا سو جا سو جا. اللہ کو اپنی راہ پر چلنے والے انسان سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اب یہ تھک گئے ہیں، انہوں نے بڑی سٹرگل کی ہے، انہوں نے آزمائش میں پورے آ گئے ہیں، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے میرے لیے، تو آؤ اب میں ان کی تھکاوٹ دور کرتا ہوں. انہیں غار میں سلا دیا، سو جا، ان کو تھپکی دے کے سلا دیا. جب وہ کامیاب ہوئے نا امتحان میں، پھر اب اللہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. اللہ دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد رزلٹ دیتا ہے. اب اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے ساتھ خدا ہے. اور وہاں جہاں پر جان بچانا ممکن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے 200 سال تک کسی بندے کو قریب نہیں آنے دیا. تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ جو مجھے پتہ چلا ہے ان آیات پہ غور کرنے سے، وہ ہے کتے والا پوائنٹ. ذرا دل تھام کے سنیے گا. اب اس میں کچھ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اب ویسے تو کتا تو ان کی حفاظت کے لیے تھا نا، جو انہوں نے رکھا ہوا تھا، غار کے باہر کھڑا ہوا تھا. اب مجھے جو اس میں بات پتہ چلی ہے نا کہ اب وہ چند نوجوان تھے، انہوں نے اس بستی میں دین کی دعوت کا آغاز کیا. کسی نے ان کی بات نہیں مانی، لوگ خوف سے ڈر گئے. ٹھیک ہے، سب نے ان کو بستی سے نکال دیا، سب نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، اگنور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے
ان نوجوانوں کی حفاظت کس سے کروائی؟ اپنی بدترین مخلوق کتے سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو اس ساری بستی پر فضیلت دے دی جو شرک کے راستے پر تھی. او نکمو، او نلائکو، اور تم ڈر گئے ہو موت سے، تم اللہ کا شرک کرتے ہو، تم ان نوجوانوں کو سپورٹ نہیں کرتے، ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کے خلاف ہو گئے ہو، ان کی سپورٹ میں نہیں بولتے، تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے. کوئی نہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ، میں اپنی بدترین مخلوق کتے سے ان کی حفاظت کروا لوں گا. یہ کتا تم سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے ان کی حفاظت نہیں کرنی، ان کی سپورٹ نہیں کرنی، ان کے ساتھ نہیں چلنی، ٹھیک ہے جاؤ، میں یہ کتا ان سے بہتر ہے، یہ کتا ان کی حفاظت کرے گا. یعنی کہ اس کتے کو ان تمام انسانوں پر اس کی یہ سمجھ آتی ہے کہ فضیلت ہے کہ بھئی تم سے تو کتا بہتر ہے. اور شرک کرنے والوں، اوے اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈرنے والوں، او اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے سے ڈرنے والوں، تم سے تو یہ کتا بہتر ہے. ٹھیک ہے تم جاؤ، تم ان کی سپورٹ نہ کرو، میں اللہ ان کی حفاظت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بدترین مخلوق کو ایک ذریعہ بنایا اس کی حفاظت کرنے کا. یعنی کہ وہ کتا اس ساری بستی سے اور ان ساری بستی کے انسانوں سے بہتر ہو گیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام لیا کہ ان نوجوانوں کی حفاظت کرو. کتنا خطرناک بات ہے. آپ تھوڑا سا غور کریں اس واقعے پہ، اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کتے سے اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کو تو توفیق نہیں ہوئی یہ کام کرنے کی، کوئی ان کی سپورٹ میں کھڑا نہیں ہوا، ایون ان کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے صرف بادشاہ کے خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے، موت کے ڈر سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کے ذریعے سے ان کی حفاظت کروائی. اللہ اکبر. تو یہ سارے پوائنٹس ہیں کہ وہ نوجوان ایک تو ہدایت کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، ہدایت کے لیے سفر کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں، پھر دین جب سیکھ لیتے ہیں تو پھر شرماتے نہیں ہیں، پھر دین کی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر دین کی دعوت کو بڑی پلاننگ کے ساتھ نیٹ ورک بنا کے بڑے جدید انداز سے اپنے وقت کے حالات کے مطابق کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے پلان کر کے، ایویں نہیں بغیر پلاننگ کے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے کس طرح محتاط ہو کے نئے دور کے نئے تقاضوں کے مطابق کس طرح چلنا ہے. پھر اس کے بعد ہدایت کے لیے کسی بھی قربانی دینے سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی حد تک بھی جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ میں اس لڑکی سے میں نے پیار کیا تو اس کے عشق میں کسی حد تک بھی جاؤں گا. او بھائی کس راستے پہ چل پڑے ہو؟ اللہ سے عشق کرو، پھر اللہ کے عشق میں کسی بھی حد تک جاؤ اس کے لیے قربانی دینے میں. یہ ہے عشق، یہ ہے محبت. تو یہ پتہ چلتا ہے ہمیں اصحاب کہف کی کہانی سے کہ کچھ نوجوان ہی ہوتے ہیں جو معاشروں کو چینج کرتے ہیں، وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں جو بڑا بڑا عزم کرتے ہیں، وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں جو دنیا کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں جب وہ کسی کام کا تہیہ کر لیں پھر وہ کر دیتے ہیں. تو اے نوجوانوں، اپنے اندر کی چنگاری جلاؤ، اپنے اندر کا شیر جگاؤ. یہ قرآن تمہارے سے یہی مطالبہ کرتا ہے. اصحاب کہف کی کہانی سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب کہف جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. تو یہ تھے اصحاب کہف. اب ہم نے آگے 3 واقعات اور ہیں، میں نے اسپیڈلی چلنا ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہی واقعہ تو گزر گیا، سوری. آگے چلتے ہیں. اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہہ دو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، بلکہ انشاءاللہ کو، یہ انشاءاللہ یہ الفاظ ہیں کہ آپ جو بھی کام کہیں وہ اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے. تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ نہ کہہ دیں کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن یہ کہیں کہ اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کروں گا. اس لیے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے ہاں تو انشاءاللہ کسی کو ٹوپی کرانی ہو، کسی کو ٹلی کرانا ہو تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ. حالانکہ انشاءاللہ وہ لفظ ہے جب آپ کسی کام کو فرم ارادہ کرتے ہیں کرنے کا تو پھر آپ انشاءاللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں آگے کیا ہے جی، جب کسی تم یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے. اب اس کی تفصیل میں علماء نے اختلاف کیا ہے. کچھ نے کہا کہ اس طرح نہیں ہے، 200 سال ہیں، 300، بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن اس میں جانے کا کیا فائدہ. اصل بات یہ ہے کہ نوجوان کس طرح کے ہونے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور ہمیں اپنے حساب کی فکر ہونی چاہیے. کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے. ٹھیک ہے نا. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. یعنی اللہ کو اصل پتہ ہے کہ کتنے سال یہ سوئے تھے. آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے.
اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اب بڑا کمال رکوع ہے یہ بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح مخاطب ہے، میں ایک دو پوائنٹس نکال کے آگے چلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں کتاب دی ہے نا، جو فرامین دیے ہیں، ان کو تم جوں کا توں لوگوں کو سنا دو۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ جی یار یہ بہت ماڈرن بندہ ہے تو اس کو ان کے سامنے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اسلام میں پردہ فرض ہے، یہ بڑی ماڈرن لڑکیاں ہیں تو آپ، یعنی اب ہم آپ کے لیے دین بدل دیں کیونکہ آپ کی خواہشات اور ہیں، آپ کا لائف سٹائل اور ہے، دین تو وہی رہے گا نا۔ تو ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جی جناب آسانی کریں، جی کوئی نہیں، یہ اصل میں اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو ذرا آسان دین بتا دیں۔ دین تو وہی ہے جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے کہ ان کی خواہشات کے مطابق تم نے دین کو مولڈ نہیں کرنا کہ جیسا یہ چاہتے ہیں تو کمپرومائز کر لو، نہ، دین دین ہے بھائی، ہم نے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، نہ کہ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جو چیز ہم دین کی نہیں مان پا رہے اس کے لیے کوئی ہم جواز نکال لیتے ہیں، یہ جی جائز ہے، گانے سننے جی جائز ہے، کوئی نہیں، نہیں میوزک اس طرح والا جائز ہے، اس طرح والا نہیں جائز، بہانے نکالتے ہیں نا۔ کوئی نہیں جی لڑکیوں سے اس طرح باتیں کر لینا جائز ہے، اس طرح باتیں کرنا نہیں جائز، بہانے۔ اچھا جی یہ والا پردہ جائز ہے، یہ والا نہیں جائز، اپنی خواہشات کے مطابق ہم دین کے اندر سے سہولتیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا اللہ نے کہ ان کی خواہشات کے مطابق دین کو نہ بدلنا ہے، تم نے جو دین ہے ان کے سامنے جوں کا توں سنا دو۔ اور آگے کیا بات کی، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے خواہشات کے مطابق نہیں بدل سکتا، الفاظ ہے۔ اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ نبی کو، اب پھر ذرا سفارش والے کانسیپٹ پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس قرآن کو جوں کا توں لوگوں تک نہ پہنچایا تو تم مجھ سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پاؤ گے۔ نبی کو کہہ رہا ہے، پھر تم مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ بھائی قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو کویسچن کر سکتا ہے، ہم کس کی عہد کی مولی ہیں؟ نبی کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور قرآن کے فرامین کو بدل دیا یا ان کی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے تمہارے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ قرآن کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی میت پر مطمئن کرو جو اپنے، اب کفار مکہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بہانے کرتے تھے طرح طرح کی کہ دین کو اس طرح ہونا چاہیے، یہ حکم اس طرح ہو تو ہم مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہ جی نہ، جو قرآن ہے وہی قرآن ہے، جو اسلام ہے وہی اسلام ہے، تم اس کے مطابق ڈھلو، نہ کہ اسلام تمہاری مطابق ڈھل جائے، تمہارے کلچر، لائف سٹائل اور خواہشات کے مطابق۔ جو حق ہے وہ حق ہے۔ کیا تم دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو؟ اور ساتھ کہا ہے کہ تم انہی لوگوں پر، تمہاری جو کمپنی ہے نا صحابہ کی، اس میں غریب بھی ہیں، اس میں سردار نہیں بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ کچھ حبشی غلام بھی ہیں، جو چھوٹی کمیونٹی ہے سوسائٹی کی، جو بڑے بڑے سردار نہیں ہیں، وہی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے نا زیادہ تر لوگ۔ بلال تھے، عمار بن یاسر تھے، تو وہ سردار مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ غریب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، انہی لوگوں میں دل لگاؤ، اللہ والوں میں دل لگاؤ، وہ جیسے بھی ہیں، اور ان لوگوں سے امپریس نہ ہو، ان لوگوں سے متاثر نہ ہو۔ اپنے دل کو انہی پر مطمئن رکھو جو اپنی رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، یعنی کمپنی جو ہے وہ اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی ہونی چاہیے۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی ایسے بندے کو آئیڈیالائز نہ کرو جو اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ اب یہ ڈائریکٹلی مخاطب ہے اللہ کے نبی نے ایسا کوئی کام تو نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے تو قرآن کو جوں کا تو بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے تو جناب قربانی کی اور اسلام کا حق ادا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے کہ اگر ایسے کیا، یعنی دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور ہم اس کو ایزی لے لیتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ کسی ایسے شخص کی پیروی نہ کرو جو اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ تو ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو آئیڈیالائز نہ کریں، ہم کسی ایسے شخص کو اس کا فالوور نہ بنیں، ہم کسی ایسے شخص کو ہیرو نہ بنائیں جو اپنی خواہشات کا غلام ہے، جو ٹی وی پہ آ کے ناچ گانا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، گندے سین کر رہا ہے،
ٹھیک ہے نا, اپنی خواہشات کا غلام ہے. ہم نے ان کی ڈی پیاں لگائی ہوئی ہیں, ہم ان کے فین ہیں, ہم ان کا آٹوگراف لینے پہ مرتے ہیں, ہم ان کو فالو کرتے ہیں. یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کسی ایسے شخص کو فالو نہ کرو جو اللہ کا نافرمان ہے اور اپنی خواہشات کا غلام ہے. ان کے فالوور نہ بنو, قیامت کے دن انہوں نے تمہارے کام نہیں آنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام آنا ہے, ان کے فالوور بنو, ان کا لائف سٹائل اپناؤ, ان کا جو ہے وہ لباس ہیئر سٹائل اپناؤ. ان کے ناچ گانا کرنے سے, ناچنے سے, ٹک ٹاک پر ناچنے سے, اچھا ڈانس کر لینے سے, ٹھیک ہے نا, زیادہ سے زیادہ گرل فرینڈز بنا لینے سے آپ کو شاہ رخ خان کا تو آشرواد مل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن تھپکی نہیں ملے گی. ان کا دست شفقت پھر آپ کے سر پہ نہیں ہوگا. ان کے آشرواد لینے ہیں تو لے لو ان کو فالو کر کے. تو جس نے کام آنا ہے ہم اس کو فالو کریں. ان لوگوں کی جو خواہشات کے غلام ہیں ان کو آئیڈیالائز نہ کرو, ان کے فالوور نہ بنو. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. مرضی ہے, ماننا مانو, نہیں ماننا نہ مانو, پھر انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹ انہیں گھیرے میں لے چکی ہے. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیک و کار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. آگے جی, ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے راستہ کیے جائیں گے, باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے. اچھا, خواتین یہ کہتی ہیں کہ جنت میں مردوں کے لیے تو حوریں ہیں, عورتوں کے لیے کیا ہے؟ بھائی آپ لوگ خواتین سب سے زیادہ تو کپڑوں پہ مرتی ہیں. جب شادی آ گئی کسی کی, کپڑا سوٹ 10,000 کا, 15,000 کا, 20,000 کا, فلانے برانڈ کا, تو سوٹ یہ ذکر ہے کہ ان کو ریشمی سونے کے کنگنوں سے راستہ کیا جائے گا. سونا, باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے. تو جنت میں آپ کے لیے بھی بڑا کچھ ہے. اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے, بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. 2 شخص تھے, ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ہم نے اس کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. اچھا, ابھی ایک اور واقعہ آ رہا ہے. سورہ کہف میں بیسیکلی 4 سٹوریز ہیں. ایک سٹوری ہو گئی ہے, دوسری کہانی آ رہی ہے. میں انشاءاللہ جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. 2 دوستوں کا واقعہ ہے, سنیے گا. 2 دوست تھے اور ایک کا باغ بڑا ہرا بھرا تھا, اس کے اندر نہریں تھیں. اس کے باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا, وہ جس کے پاس باغ تھا اور بڑا خوبصورت بہار تھا, بڑے پھل تھے, نہر تھی اس کے اندر, کمال کا باغ تھا. ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے, اپنے دوست سے بولا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور, نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا, کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور اس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نکال سکے. جنت باغ کو کہتے ہیں. آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹیٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا, اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحقی کے لیے ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. سن لیں, 2 دوستوں کا واقعہ ہے. 2 دوست تھے, ایک دوست کے پاس باغ آ گیا, بڑا زبردست, اس نے باغ بنا لیا, بڑے پھل اگا لیے, بڑے درخت, بہت بڑا باغ, اس کے اندر پھر ایک نہر بھی ہے اسی باغ کے اندر جو اس سے وہ آبیاری بھی کر رہی ہے باغ کی. بڑا کمال باغ ہے. اب اس کے پاس باغ ہے, دوسرے جو دوست ہے اس کے پاس اس طرح کی دولت نہیں ہے. اب وہ دوست اپنے دوست کو کہتا ہے, وہ تو کیا ہے,
میں تیرے سے زیادہ طاقتور ہوں، میرے پاس زیادہ دولت ہے، میرے پاس باغ ہے، وہ غرور کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا دوست کو کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر، یہ تجھے اللہ نے عطا کیا ہے، تجھے چاہیے کہ اس اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی ہے، پیسہ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، نہ کہ غرور کر۔ ماشاء اللہ کہہ، لا قوت الا باللہ کہہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ، یہ میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے اور یہ باغ مجھے نہیں لگتا ختم ہوگا، یہ ایسے ہی رہنا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی چیز ختم کر سکتی ہے، اور اگر میں مر بھی گیا تو قیامت کے دن میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر دے گا، کیونکہ میں بڑا باصلاحی ہوں، تو میں نے بڑا کمال باغ بنا دیا، مجھے اللہ تعالیٰ اس سے اچھا ہی دے گا، اور یہ باغ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو دوسرے دوست نے اس کو ڈرایا، اس نے کہا یہ کام نہ کر، اور وہ یہی سمجھتا رہا۔ تو کیا ہوا؟ آندھی آئی، طوفان آیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ باغ 1 منٹ میں ایک صاف میدان، ہر چیز اڑ گئی اس طوفان سے۔ جو سمجھ رہا تھا کہ یہ باغ کبھی نہیں ختم ہوگا، نہ شکری کی، اور دوسرے کو کہا کہ میں تیرے سے زیادہ طاقتور ہوں، مجھے دولت آ کے جس طرح بندہ چوڑا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا سارا باغ اڑ گیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ساری چیزیں اللہ ہی دیتا ہے، اور ساری چیزیں اللہ ہی لیتا ہے، جس کے پاس آ جائے وہ نہ شکری نہ کرے اور دوسروں کو چھوٹا نہ جانے۔ یہ 2 دوستوں کا واقعہ ہے۔ آگے چلے جی۔ ولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں۔ تیرے نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ نہ اولاد سے امیدیں وابستہ کرو، نہ مال سے، نہ اسٹیٹس سے، نہ پیسے سے۔ قیامت کے دن ایک نیکی ہے جو کام آئے گی۔ قیامت کے دن جو سکہ چلے گا نا، وہ نیکی کا ہوگا۔ جو آپ نے اچھے اعمال کر لی ہیں، جو آپ نے اس دنیا میں اللہ کی فرما برداریاں کر لی ہیں، کام قیامت کے دن وہی آئیں گی، باقی ہر چیز کوئی نہیں کام آنے والی۔ وہاں تو بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، ماں بچے کو چھوڑ دے گی۔ وہاں اگر آپ کا کوئی چیز سہارا بنے گی نا، تو وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اور وہ وقت تو آنے والا ہے، ابھی ہم نے مرنا ہے اور وہ وقت آ جانا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ بینک میں سٹور ہوا ہے، نہ وہ تو نہیں کام آنا، ختم۔ مرتے ساتھ ہی آپ کے بھائی، رشتہ دار، آپ کی دولت، آپ کے وسائل، ہر چیز فنش۔ دا اونلی تھنگ از ود یو از یور ڈیڈس، یور گڈ ڈیڈس۔ قبر میں آپ کے ساتھ آپ کے اعمال ہیں اور آپ کا کوئی نہیں، اور وہی اعمال کے مطابق جنت اور جہنم کے فیصلے۔ تو نیکیاں ہی ہیں تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر، اور یہ نیکیاں اپنی اچھی امیدیں پیسے سے نہ لگائیں۔ آپ کو اگر کسی چیز پہ ہوپ ہونی چاہیے، امید ہونی چاہیے، تو آپ کو وہ نیکیاں ہیں، آپ کے نیک اعمال ہیں، وہی آپ کا سہارا ہے، اور کسی نے سہارا نہیں بننا۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے ساتھ تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسے ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مجرم کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو ہماری چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی لکھی ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم ایزی لے جاتے ہیں نا، تو قیامت کے دن جو ہمارے سامنے کتاب ہوگی، اس نے ہماری چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی سارا ریکارڈ لکھا ہوگا۔ وہ کہیں گے ہائے کمبختی، اس کتاب نے تو ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں چھوڑی جو اس کتاب میں درج نہ ہوئی ہو۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ ان حرکات کے مطابق حساب لے گا اور کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جو آپ ڈیزرو کرتے ہوں گے آپ کو وہی ملے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ بڑا ہی برا بدل ہے جس سے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ میں تیز سے چل رہا ہوں آگے تیسرے واقعے کی طرف۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم نے ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔
ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے، کبھی واقعات سنا کے، کبھی کچھ بتا کے، کبھی دلیل سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھاتا ہے، لیکن لوگ قرآن کی بات سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ پھر ظالم کا لفظ آیا۔ سنیں، دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ سنیں، ہم کہتے ہیں نا حکمران ظالم ہے، وہ فلانا ظالم ہے، وہ یہ کافر ظالم ہے، انہیں رحم ہی نہیں ہے، وہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کر دینے والا بڑا ظالم اور سفاک ہے۔ سنیں ظالم کون ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو درس قرآن سنے، قرآن کی نصیحت سنے اور پھر وہی حرکتیں کرے جو پہلے کر رہا تھا۔ بس بات سنی اور ختم، بس ٹھیک ہے ثواب کے لیے سن لو، حرکتیں اس کی نہ بدلیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم، اب جس کو قرآن ہدایت نہ دے سکے اسے کوئی اور چیز ہے ہدایت دینے والی؟ یہ آخری چیز ہے جو انسان کو ہدایت دے گی۔ اب جو قرآن کی آیات اور نصیحت سن کے بھی جو بندہ باز نہ آئے اور وہی کام کرے جو کرتا تھا، فرق ہی نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ قوم سمود اور اصحاب مدین، ٹھیک ہے نا، کئی ایسی جگہیں جہاں پر عذاب آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان عذاب کی باقیات اور اثرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں، نظر آتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر عذاب آیا۔ یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں، تو لوگوں کی عبرت کے لیے ہیں، لوگ عبرت نہیں لیتے۔ انہوں نے جب فرعون کی لاش کیا چیز ہے، فرعون کی لاش سے بڑی عبرت کیا ہوگی جو محفوظ ہے۔ انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اب واقعہ نمبر 3 سورہ کہف کا، ٹائم شاید کچھ زیادہ ہو جائے لیکن کوشش کروں گا وقت پر کمپلیٹ کروں گا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جب کہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ اس واقعے میں حضرت خضر سے ملنے جا رہے ہیں۔ ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ ایک محفل میں یہ کہہ بیٹھے کہ میرے پاس اس وقت، چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں تو میرے پاس اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے، ایسا نہیں ہے، میں آپ کو ایک بندے سے ملواتا ہوں جس کے پاس آپ سے کئی زیادہ علم ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں جس کے پاس میرے سے بھی زیادہ علم ہے اور میں نبی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلانے مقام پہ جاؤ، وہاں پر آپ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوگی۔ یہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے۔ اب نشانی کیا تھی کہ یہ کشتی میں جا رہے تھے اپنے ملازم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جہاں پر آپ کی کشتی میں جو مچھلی ہے نا وہ چھلانگ مار کے پانی میں چلی جائے گی نا، تو وہاں پر آپ نے بریک مارنی ہے اور وہاں اس جگہ پہ جانا ہے، وہاں پر آگے جا کے آپ کی خضر سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ سو گئے تو، اور غلام کو کہا ہوا تھا کہ جہاں پر مچھلی جو ہے چھلانگ مارے گی نا وہاں نشانی ہے، وہاں ہم نے رکنا ہے۔ تو غلام بھول گیا یا کسی وجہ سے اس نے نہیں بتایا، تو جب وہ بہت آگے نکل گئے نا تو حضرت موسیٰ کو جا گئی اور کہا کہ چلو کھانا شانا کھاتے ہیں۔ تو اس غلام نے کہا کہ وہ تو مچھلی کب کی چھلانگ مار چکی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہم نے بھائی وہاں تو رکنا تھا۔ اب وہاں پر کوئی غلام کی پھینٹی لگانا نہیں شروع کر دی
جس طرح ہمارا رویہ ہوتا ہے غلاموں سے. لیکن اس کا ہم نے تو وہیں رکنا تھا. پھر وہ واپس اسی جگہ پہ گئے جہاں پر اس غلام نے کہا کہ اس جگہ پہ اس چٹان کے پاس یہ واقعہ ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ نے کہا وہیں تو ہم نے رکنا ہے بھائی. تو وہاں گئے اور دوبارہ سے، اور وہاں سے پھر وہاں سے آگے پہنچے اور وہاں آگے جا کے ملاقات ہوئی خضر سے. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں دوبارہ گئے ہیں، وہاں گئے ہیں، آگے چل کے ملاقات ہو گئی ہے، ڈھونڈ لیا ہے حضرت خضر کو. آگے چلے. موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اب موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں. اب کتنی عاجزی ہے کہ جب اپنے سے زیادہ علم والا بندہ دیکھا ہے تو اس سے کوئی، ہم تو پرسنالٹی کلیش بنا لیتے ہیں نا. اب آگے جا کے کہہ رہے ہیں بڑے ادب سے. اب یہ دیکھیں انبیاء کا ظرف ہے کہ نبی ہیں، اور جب پتہ چلا ہے کہ اس بندے کے پاس میرے سے زیادہ علم ہے تو کس طرح اس کے سامنے عاجز ہے. موسیٰ نے ان سے کہا، حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ یعنی ان سے سیکھنے گئے ہیں نبی ہوتے ہوئے. اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، آپ رہ ہی نہیں پائیں گے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے. پہلے تو کہا کہ بھئی آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، پھر بعد نے کہا چلے ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ اصرار کیا کہ میں نے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے اور آپ سے سیکھنا ہے، حضرت خضر نے کہا چلو میرے ساتھ چلو، لیکن ایک شرط ہے، رہنا چپ ہے، کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، الا یہ کہ میں خود اس کا جواب دوں. اب حضرت موسیٰ کا اگر آپ مزاج پڑھیں تو وہ فوراً جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے تھے اور ان پر ریئیکٹ کرتے تھے. تو اس طرح ان کا مزاج تھا. تو لیکن حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صبر کروں گا، میں نہیں بولتا، میں نہیں آپ سے سوال کروں گا. اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام لیں. اب کیا ہوا کہ حضرت خضر کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ کشتی پہ بیٹھے. اب وہ کچھ غریب لوگوں کی کشتی ہے جو اس کشتی پہ دریا کے آر پار چھوڑتے ہیں اور روزی روٹی کما رہے ہیں. تو حضرت خضر نے کیا کیا کہ اس کلاڑا لیا یا کوئی ہتھیار لیا اور اس کشتی میں شگاف ڈال دیا. اس کشتی کا ایک حصہ دراڑ ڈال دی وہاں پر کلاڑا مار کے یا شگاف ڈال دیا. حضرت موسیٰ نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے ہی وہ ان کی کشتی کی ماڑی حالت ہے، مطلب پہلے ہی ان کی کشتی جو ہے وہ غریب ہے، بیچارے گزارا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کشتی ان کی اچھی تھی تو وہ غریب میں اس کشتی میں گزارا کر رہے ہیں، آپ نے ان کی کشتی میں دراڑ ڈال دی، خراب کر دی، یہ آپ نے کہا کیا کام کیا؟ تو حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ نے کہا سوری غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ نہیں بولتا، مجھے ایک موقع اور دے دیں، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. اب حضرت موسیٰ نے پہلے اس واقعے پہ بڑی مشکل سے کنٹرول کیا، بڑا یہ نا مزاحیہ سا واقعہ ہے، بڑا مطلب لطیف واقعہ ہے. آگے چلے، اب خاموش ہو گئے حضرت موسیٰ، اب بیٹھے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بندے میں ایسی کیا بات ہے، کون سا علم ہے، میں اس سے سیکھنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا بھائی آپ نے خاموش رہنا ہے. اب حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آ رہی. اب آگے چلتے ہیں، کشتی پار ہو گئی، آگے چلتے ہیں، ایک بستی میں جاتے ہیں، وہاں پر ایک چھوٹا لڑکا حضرت خضر کو ملتا ہے. حضرت خضر اسے قتل کر دیتے ہیں. اب ایک نبی کے سامنے ایک معصوم بچہ قتل ہو رہا ہو، وہ کیسے رک سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون بھی نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا. اب نبی جو ہے وہ غلط بظاہر عمل سے تو ٹوکتا ہے، وہ تو نہیں انل منکر تو کرتا ہے، اس کے اندر تو یہ صفت ہوتی ہے. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. موسیٰ نے کہا کہ آخری موقع ہے بھائی، اب نہیں میں بولتا. اب ایک بندہ سامنے چھوٹا لڑکا قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت خضر نے کہا خاموش، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ نے کہا سوری جی، آخری لاسٹ ٹائم، اب نہیں میں بولتا. آگے چلے جی. پھر وہ آگے چلے یہاں تک ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا. اب آگے کیا ہوا کہ حضرت خضر ایک بستی میں گئے ہیں. اب وہ دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ اور خضر تھکے ہارے ہیں. اب اس بستی میں گئے ہیں تو اس بستی والوں سے کہا ہے کہ ہم آپ کے مہمان آئے ہیں تو آپ ہمیں کوئی کھانا دے دیں، کوئی رہنے کی جگہ دے دیں، کوئی ہمارا
بھوکے آئے ہیں, دور سے سفر کر کے آئے ہیں, تو ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دیں. اچھا وہ بستی والے اتنے کنجوس تھے, انہوں نے باہر سے آئے ہوئے 2 تھکے ہار مسافروں کو کھانا تک نہیں پوچھا. حضرت خضر نے کیا کیا کہ اس بستی میں ایک دیوار جو ہے نا وہ گرنے والی تھی, کچی دیوار تھی. حضرت خضر نے کیا کیا کہ اس پلستر لیا, اینٹیں لیں, جو بھی کچھ کیا, اس دیوار کو دوبارہ پکا کر دیا. پہلے ہی اتنے بھوکے ہیں, محنت شروع کر دی اور اس دیوار کو پکا کرنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ بستی والے آپ کو آگے کھانا نہیں دے رہے. ایک تو آپ نے یہ کام کیا ہے کہ ان کے ساتھ فیور کیا ہے, گرتی ہوئی دیوار کو پکا کیا. دوسرا, اگر آپ نے یہ کام کیا ہی ہے تو آپ ان کو کہہ دیتے کہ آپ ہمیں یہ ہم کام کر دیتے ہیں, آپ کی دیوار پکی کر دیتے ہیں یہ جو گر رہی ہے, آپ ہمیں اس کے کچھ پیسے دے دیں اس کام کرنے کے, اور ہم اس پیسے سے اپنا کو گزارا کر لیں گے. تو حضرت موسیٰ نے ایک لاجیکل بات کی. تو حضرت خضر نے کہا اب تم پھر بولے ہو, اب میرا تمہارا رستہ ختم ہے, آخری وارننگ بھی ختم ہو گئی, اب میرے اور تمہارے رستے جدا ہے. لیکن ساتھ حضرت خضر نے کہا کہ اب جو تینوں واقعات ہوئے ہیں نا, جو تمہیں سمجھ نہیں آئے اور تم نے سوال کیا ہے کہ یہ کیا ہے, اب ذرا ان کے جوابات سنو. کیا کمال جوابات ہیں, سنیے گا ذرا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں, کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. سمجھ آئی بات؟ حضرت خضر نے کہا کہ اس کشتی میں نے شگاف اور عیب اس لیے ڈالا تھا کہ جہاں پر ہم جا رہے تھے نا, وہاں پر ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جہاں جو خوبصورت اور اچھی کشتی آتی تھی نا, وہ اس کشتی کو قبضے میں لے لیتا تھا, اور غریبوں کی کشتی چلی جاتی تھی, پھر وہ بھوکے مرتے تھے. تو میں نے کیا کیا, مجھے اس بات کا پتہ تھا, تو میں نے اس کشتی میں کیا کیا, عیب ڈال دیا, اس میں شگاف ڈال دیا. اس کشتی کی حالت میں نے بری کر دی کہ آگے جا کے جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں پر بادشاہ کے کرندے جو ہیں اس کشتی کو ان بیچاروں سے چھین نہ لیں, تو ان کا جو گزارا چل رہا ہے وہ چلتا رہے. اگر اس کشتی میں کوئی عیب نہ ہوتا تو انہوں نے کشتی چھین لینی تھی اور ان کا یہ گزارا بھی نہیں ہونا تھا. بالکل ٹھیک بات ہے. اب آگے چلیں, پھر میں آخر میں ان تینوں واقعات پہ کچھ باتیں کروں گا. آگے کیا ہوا, رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا, اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اب کیا ہے کہ اس لڑکے کو قتل کیوں کیا؟ اب حضرت خضر کو پتا تھا کہ اس لڑکے نے بڑے ہو کے کفر کرنا ہے, والدین کو اذیت دینی ہے, تنگ کرنا ہے, بڑے ہو کے اس نے کرمنل بن جانا ہے, خراب ہو جانا ہے. تو اس کے والدین جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے, شریف لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ ان کو نئی اولاد دے گا, اور جو بڑی فرما بردار ہوگی, بڑی اچھی ہوگی. یہ لڑکا ابھی تو معصوم ہے, بڑے ہو کے یہ بڑا خراب ہوگا کچھ سالوں بعد. تو حضرت خضر نے اللہ کے حکم سے اس لڑکے کو مار دیا. اب یہ بھی ان کا بھلا تھا کہ وہ لڑکے نے بڑے ہو کے نافرمان ہونا تھا, والدین کو تنگ کرنا تھا, اور والدین کو اللہ تعالیٰ نئی اولاد دینا چاہتا تھا جو ان کی فرما بردار ہو. آگے چلیں جی. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے, اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے, میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اچھا جی, اب سن لیں. تیسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت خضر نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی نا, جس بستی والوں نے ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا تھا اور ہماری کوئی مدد نہیں کی تھی اور ہمیں کوئی مہمان نوازی نہیں کی تھی, ایک طرف وہ ایک جگہ بندہ قتل کر رہے ہیں, دوسری طرف ان کے ساتھ فیور کر رہے ہیں. تو کیا کہا کہ اس دیوار کے نیچے نا ایک خزانہ دفن تھا جو یتیم بچوں کا تھا. اب ایک باپ تھا جو نیک آدمی تھا جو مر چکا ہے, اس کے بچے یتیم ہیں. اب اس نے اپنے یتیم بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ رکھا ہوا ہے, اور یتیم بچوں کو پتا ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے جو بعد میں ان کے کام آئے گا. تو وہ بچے ہیں, وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر وہ دیوار گر جاتی نا تو پتہ چل جانا تھا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے, اور اس بستی والے جو آگے اتنے کنجوس تھے جو روٹی تک نہیں پوچھتے تھے, انہوں نے تو مال پہ دوڑنا تھا, خزانے کو پکڑ لینا تھا, اور یتیموں کو پوچھنا نہیں تھا. یتیموں نے ساری زندگی پھر بھوکے رہنا تھا, ان کا والی وارث کس نے ہونا تھا؟ تو وہ بے بس بچے تھے. تو میں نے کیا کیا, مجھے پتا تھا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے, ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا, اب یہ بچے یتیم ہو گئے, تو میں نے اس دیوار کو دوبارہ پکا کر دیا ہے کہ یہ دیوار نہ ٹوٹے اور نہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں خزانہ چھپا ہے, اور بڑے ہو کے یہ خزانہ یتیم بچوں کے کام آ جائے. اب پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے واقعات ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ جی آپ نے یہ کیا کر دیا, اللہ کو تو ہماری فکر ہی نہیں ہے, اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور ہمیں بظاہر لگتا بھی یہ ہے, حضرت موسیٰ کو تو سمجھنا ہی یہ کیا ہے, لیکن جوابات آپ سنیں,
کہ یہ واقعے کتنے ضروری تھے، اگر یہ نہ ہوتے تو کتنا نقصان ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہماری زندگی میں چھوٹے غم، چھوٹے سانحے لے کے آتا ہے اور ہمیں بڑے غموں سے بچا رہا ہوتا ہے. نیک لوگوں کی زندگی، جس کے بچے یتیم تھے اس کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی پلاننگ کرتا ہے، ان کی اولادوں کی بھی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، ان کا سہارا بن رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت خضر کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے، وہ اللہ کے علم سے جانتے تھے، اللہ نے ان کو علم دیا ہوا تھا. اور وہ جس بچے کو مرا، اب بظاہر تو یہ کس طرح کا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹے بچے کی اللہ تعالیٰ نے والدین سے جان لے لی، اور والدین بھی نیک شریف تھے، ان کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا. لیکن ہونا کیا تھا، اس بچے نے بڑے ہو کے خراب ہو جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی برے انجام سے بچا لیا، اس کو معصومیت میں مار دیا. اور والدین چونکہ نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا پلاننگ کی ہوئی تھی، میں ان کو نئی اولاد دوں گا جو فرما بردار ہوگی. اب اللہ کے واقعات جو ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، کئی واقعات ہماری بہتری کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے نقصان ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بڑے نقصانوں سے بچا رہے ہوتے ہیں. کیا خوبصورت واقعات کی توجیحات. اب ان غریبوں کے ساتھ جو ہوا، جو چھوٹا نقصان ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو ان کی کشتی چھین لینی جانی تھی جو ان کی روٹی تھی. تو ہمیں کیا پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو چھوٹے موٹے واقعے، بالخصوص جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں وہ بڑی آزمائشوں سے بچانے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہم بالکل ظاہری چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم چیز کو گہرائی سے نہیں جانتے جو اللہ نے پلان کیا ہوتا ہے. تو یہ بڑے خوبصورت نکات نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو کس طرح سہارا بن رہا ہوتا ہے، اور یہ آزمائشیں کس لیے ہوتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ علم کس طرح آتا ہے. کبھی بھی علم پر بندے کو غرور نہیں ہونا چاہیے. علم پہ غرور، علم نقصان کرتا. ہر جگہ زیادہ علم والوں کا، جو آپ سے زیادہ علم والا ہے، آپ اس سے بجائے حسد کرنے کے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آپ عاجزی سے اس سے سیکھنے کی کوشش کریں، جس طرح حضرت موسیٰ نے کیا. اور دوسری بات کہ علم جو ہے وہ ادب سے آتا ہے اور خاموشی سے آتا ہے. حضرت موسیٰ کا کیا پرابلم ہو رہا تھا کہ وہ خاموش نہیں رہ پاتے تھے. وہ فوراً کہتے تھے یہ کیا، حالانکہ ان کو کئی دفعہ کہا بھی گیا تھا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے. ظاہر ہے مشکل بھی تھا ان کے لیے، اور سامنے جو چیزیں آ رہی تھیں وہ سمجھ نہیں آتی. تو حضرت خضر نے 2 چیزیں ڈیمانڈ کی کیونکہ وہ استاد تھے. ایک تو ادب سے رہو، خاموش رہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا انتظار کرو، صبر، ویٹ. علم ادب سے آتا ہے. نمبر 2، علم آہستہ آہستہ آتا ہے، وقت لیتا ہے. جو اوریجنل علم ہوتا ہے وہ فوراً نہیں آ جاتا. معاملات کی گہرائی آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتی ہے. علم حاصل کرنا ہے تو 2 چیزیں ہیں، ادب اور صبر، ٹائم. یہ 2 چیزوں سے علم آتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے. یہ بھی پوائنٹ ہے. آگے چلتے ہیں جی. تو یہ بڑا آخری واقعہ ہے، تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ یہ 1.25 گھنٹے میں ہمارا مکمل ہو جائے گا. جلدی سے آگے چلتے ہیں. واقعہ نمبر 4، اور پھر میں اس کو سیمورائز کر دوں گا کہ اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کے رب آگے چلیں. اور اے نبی، اچھا یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے تھے، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. حضرت خضر نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے جو میرے پاس یہ علم ہے، میں نے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا. جو بھی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جس بندے کو چاہیں قتل کر دیں کہ جی یہ بڑے ہو کے خراب ہو جائے گا. یہ نہیں ہے. یہ حضرت خضر کا خاص اختیار تھا جو ان کو اللہ کے علم سے دیا تھا، اور یہ انہی کا اختیار تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو باتیں ہیں وہ اپنے علم پہ غرور نہیں کر رہے. حضرت خضر، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اور میں نے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی اختیار سے اور اللہ کی اذن سے یہ کام کیے ہیں، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اگلا واقعہ. اور اے نبی، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. یعنی عرب کے لوگوں نے، قریش مکہ نے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا کہ ذوالقرنین کون تھا. جی وہ بھی عرب میں بڑا مشہور تھا. تو ذوالقرنین کے بارے میں اللہ کے نبی نے وہ بھی بتا دیا، وہی آ گئی. تو ان کے سارے سوالوں کے منہ توڑ جواب ان کو مل جاتے ہوتے تھے. پھر ان کے پاس کوئی بات نہیں رہتی تھی، ایمان پھر بھی نہیں لاتے تھے. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مغفرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. حضرت ذوالقرنین وہ آدمی ہیں، دنیا میں صرف 4 آدمی ایسے ہیں جن کو پوری دنیا کی حکومت ملی ہے. اس میں سے حضرت ذوالقرنین ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نبی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ایک عادل بادشاہ تھے، اللہ کے نیک تھے، ولی تھے.
تو حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا کہ بڑے پاورفل تھے، مشرق تک کے پورا مشرق فتح کر لیا، مغرب تک کے پورا مغرب فتح کر لیا، اس طرف درمیان میں گئے، ساری دنیا یہاں سے فتح کر لی. اور جہاں پر جو لوگ اپنا قانون نافذ کرتے تھے اور جو لوگ اطاعت کرتے تھے ان کے ساتھ نرم رہتے تھے، یعنی کہ بہت سخت سسٹم نہیں تھا جس طرح ہمارے ہاں سسٹم ہے پیچیدہ، نرم احکام دیتے تھے جو لوگ اطاعت کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. پھر اس نے ایک دوسری مہم تیار کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے ہیں. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. مطلب جنگلی لوگ ہوں گے یا کوئی بھی لوگ ہوں گے جو ان سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ سورہ کہف جو ہے اس کی جو 10 آیات ہیں یہ فتنوں سے بچاتی ہے. تو ایک یاجوج اور ماجوج کا فتنہ بھی کئی شکلوں میں آ گیا ہے. دجال کے فتنے سے بچاتی ہے اور فتنوں سے بچاتی ہے، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی. یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، ان حالات کا ذکر ہے جب اللہ کا دین اجنبی ہو جائے، اللہ کا نام لینے کا مطلب ہو کہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. اصحاب کہف کا واقعہ، ٹھیک ہے نا. تو اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دکھاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس میں پر پگھلا ہوا تانبا ڈھیلوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. ذوالقرنین اللہ کے ایک ولی تھے، نیک تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کی بادشاہت دی. حضرت سلمان کے پاس بادشاہت تھی یہ ولی. تو حضرت ذوالقرنین نے مشرق فتح کیا، مغرب فتح کیا. پھر ایک اپنی مہم پہ نکلے اور فتوحات کا سلسلہ جاری تھا. تو ان کی ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوئی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتے تھے. انہوں نے حضرت ذوالقرنین کو یہ کہا کہ یہاں پر ایک یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو ہمیں آگے تنگ کرتی ہے، تو ہمیں ان سے بچائیں. اب یہ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں جو یہ نکلیں گے بعد میں. پھر اس میں بڑا کچھ لوگوں نے لکھا ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے. تو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے ایک لوہے کی بڑی سی دیوار قائم کروائی اس بستی کے درمیان جس رستے سے وہ آتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر پگھلا ہوا تانبا ڈھیلا، اس کو جلایا، سرخ کیا اور تانبے اور سیسے سے اسے بہت بڑی مضبوط دیوار بنائی اور یاجوج ماجوج کے آنے کا رستہ بند کر دیا. یعنی ان لوگوں کو تکلیف سے بچایا. ایک طرف وہ جہاں پر حکومت کرتے تھے وہاں پر عوام کو تنگ نہیں کرتے تھے، آسان حکم دیتے تھے. یعنی پبلک اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے پبلک کے لیے آسانی پیدا کرنا، نہ کہ پبلک کو پیچیدگیوں میں لے آنا. تو ان یاجوج ماجوج کے لیے دیوار قائم کی. اب یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے بند ہے. قیامت کے قریب یہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا. صحیح ہے. تو اب یہ دیوار کدھر ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ یہ کہاں ہے کدھر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں کوئی نہیں پتا، لیکن حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار بہت بڑی قائم کی تھی. ٹھیک ہے. یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے. اور آگے کیا کیا، یہ میرے رب کے رب حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا. یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ دیوار بھی ختم ہو جائے گی. میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اب حضرت ذوالقرنین پوری دنیا کے بادشاہ ہیں. یہاں جس کے پاس 4 پیسے آ جائے، تھوڑا سا اختیار آ جائے، وہ کیا فرعون بن جاتا ہے. حضرت ذوالقرنین پوری دنیا کے بادشاہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ میرے رب کی رحمت ہے. ہم حرام مال سے گھر بنا کے اوپر فریم لگواتے ہیں، ھذا من فضل ربی. یعنی انہوں نے حق طریقے سے جو کچھ حاصل کیا ہے. اور اس کے بعد حضرت خضر کے بھی یہ الفاظ تھے کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے. حضرت ذوالقرنین کے بھی یہ الفاظ ہیں، اتنا زیادہ علم میرے رب کی رحمت ہے، اتنا زیادہ پوری دنیا کی پاور یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ تو میرے رب کا فضل ہے، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں. میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح، ایک دوسرے سے گتھم گتھا اور سور پھونکا جائے گا. اچھا جی، اب سورہ کہف میں 4 واقعات ہیں. پہلا واقعہ اس میں امتحان تھا ایمان کا. دوسرا واقعہ 2 دوستوں کا، اس میں امتحان تھا دولت کا. تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر کا، اس میں امتحان تھا علم کا. چوتھا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا، اس میں امتحان تھا پاور کا، طاقت کا. یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ علم دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کو بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دولت دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ پاور دے کے بھی آزماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس کے پاس زیادہ دولت آ جائے تو وہ اس کی طرح نہ کرے کہ یہ ہمیشہ رہنی ہے اور غرور نہ کرے.
ٹرائل آف ویلتھ، اصحاب کہف کا واقعہ ٹرائل آف فیتھ، حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ٹرائل آف نالج، اور ذوالقرنین کا واقعہ ٹرائل آف پاور. ان چاروں چیزوں کو دے کے اللہ آزماتا ہے. ایمان کی آزمائش تو سب کی ہونی ہے، فتنوں سے سب کو واسطہ پڑنا ہے. پھر جس کے پاس زیادہ دولت آ گئی اللہ اس کو آزماتا ہے کہ یہ غرور کرتا ہے یا یہ عاجز ہوتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے. جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو مختلف آزمائشیں دیتا ہے کہ یہ ایمان پہ رہتے ہیں کہ فتنوں میں چلے جاتے ہیں اور موجے مارنے لگ پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو علم، حضرت موسیٰ نے یہ سمجھا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، اللہ نے کہا نہیں، تم سے زیادہ بھی علم والے ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے وہ علم پر غرور نہ کرے بلکہ وہ علم پھیلائے اور علم سے اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے اور لوگوں کو چھوٹا نہ سمجھے. خطرناک غروروں میں سے سب سے زیادہ خطرناک غرور علم کا غرور ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک غرور ہے نیکی کا غرور کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا متقی ہوں. اور ایسے لوگ جن کے اندر یہ غرور آ جائے گا نا ان کی تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. جس میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو علم کا، جس کے پاس زیادہ علم آ جائے تو اس کا ٹرائل آف نالج، اور جس کے پاس زیادہ پاور آ جائے ٹرائل آف پاور. کہ حضرت ذوالقرنین کو کہا کہ پوری دنیا کی بادشاہ تھی، تم چھوٹے چھوٹے سردار ہو مکہ والو، اور تم چھوٹے چھوٹے MNA MPs ہو دنیا والو. پوری دنیا کی جس کے پاس بادشاہ تھی نا وہ دیکھو ذوالقرنین کیسا تھا، وہ کہتا تھا سب مجھے رب نے دیا ہے. جس کے پاس اتنا زیادہ علم تھا نا حضرت خضر، وہ دیکھو کیسا تھا، وہ کہتا تھا سب میرے رب کی رحمت ہے، اللہ کا شکر کرتے تھے. تو یہ 4 ٹرائلز ہیں، 4 کہانیاں ہیں، اور انسانوں کو بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے حالات میں یہ ساری اللہ کی آزمائشیں ہیں. تم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پاور آ جائے، دولت آ جائے، علم آ جائے، اور ایمان میں تو تم نے اپنی آزمائش کو دینا ہی دینا ہے، اور یہ دنیا ہے ہی ایمان والوں کے امتحان کے لیے. تو یہ 4 واقعات ہیں. اب جلدی سے آخر میں پڑھتا ہوں، ختم کرتا ہوں. اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح، ایک دوسرے سے گتھم گتھا اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، اور ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. یہ سورہ کاف کی آخری 10 آیات ہیں، آخری رکوع، یہ بھی بڑا اہم ہے، اس کو بھی یاد کر لیجیے، اور پہلی 10 آیات کو بالخصوص یاد کر لیجیے. یہ فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی جن کی ساری جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑا ٹھیک کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے ناکام لوگ بڑا کون ہے؟ وہ لوگ جو دنیا میں ساری زندگی جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، صبح سے لے کے رام تک کاروبار کر رہے ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں، لیکن ان کی ساری زندگی اللہ کے نظام سے، اللہ کے قانون سے ہٹی ہوئی ہے. جد و جہد کر رہے ہیں، ایفرٹ لگا رہے ہیں، بڑے بڑے کیریئر بنا لیے، دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نظام سے، اللہ کی ہدایت سے دور ہیں. سب سے زیادہ اللہ کہہ رہے ہیں ناکام اور نامراد وہ لوگ ہیں کہ ساری زندگی جد و جہد بھی کی، کیریئر بھی بنایا، محنت بھی کی دن سے رات، لیکن اللہ سے دور رہے. تو ساری جو ان کی جد و جہد، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا کمال کام کر رہے ہیں، ہم بہت آگے نکل گئے، ہم چھا گئے، ہم نے بڑا کیریئر بنا لیا، لیکن ساری زندگی وہ راہ راست سے بھٹکے رہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ دنیا میں وہ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم بڑے ٹھیک جا رہے ہیں، ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری پروفائل بڑی زبردست جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نظام سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی فرمانبرداری سے دور. سب سے نامراد لوگ وہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال، ساری جد و جہد ضائع ہو گئی. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. ایمان نیک عمل، ایمان نیک عمل، نیک عمل کے بغیر جنت نہیں ہے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کا ان کا جی نہ چاہے گا. کبھی بھی بندہ جنت میں بور نہیں ہوگا. اچھی چیز سے ہم بور ہو جاتے ہیں نا، جنت کی وہ کوالٹی اللہ نے بتائیے کہ اس جنت سے آپ بور نہیں ہوں گے کبھی بھی. سالوں گزر جانے کے بعد بھی آپ کا دل نہیں کرے گا کہ میں یہاں سے نکل کر کہیں اور جاؤں. ان کا جینا چاہے گا کہیں اور جانے کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے گا، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی. اللہ کے کلمات، اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی تعریفات، سمندر بھی سیاہی بن جائے نا اور وہ لکھنا شروع کر دیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، انک ختم ہو جائے گی، اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. جو یہ امید رکھتا ہے کہ اس نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے تو اس کو ایک ہی کام اللہ نے بتایا ہے کہ وہ نیک عمل کرے،
اللہ کی فرما برداری کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے حکم پر کسی کے حکم کو ترجیح نہ دے، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ مانے اور اللہ کو ایک خدا مانے اور اللہ کی بندگی کرے۔ اگر آپ اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں اور کامیابی چاہتے ہیں تو نیک اعمال کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کہف کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اگلے لیکچر بھی اسی یوٹیوب پر ہوں گے، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ نوٹیفیکیشن سے آگاہ ہوتے رہیں۔ جو بیل آئیکن ہے اس کو اگر آپ کلک کر لیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آتے رہیں گے، تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلے لیکچرز بھی آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔